یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ لقمان ہم نے شروع کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورۃ لقمان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے توحید، احسان اور شکر۔ شروع کی 6 آیتیں ہم نے دیکھی تھی، جس کے اندر ہم نے تھوڑا سا احسان کو ڈسکس کیا تھا، آخرت کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر آخرت جو ہے وہ یقین کی بیس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص لہو الحدیث خریدتا ہے، جیسے ہم نے اس کے اندر جو اس کا شان نزول ہے وہ پڑھا تھا کہ نضر بن حارث اس وقت کا ایک آدمی تھا مشرکین مکہ میں، اور اس نے وہاں سے باہر سے گانے بجانے والی عورتیں منگوائی تھی، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے کے بجائے کہاں جائیں، اس کے میلے ٹھیلے جو اس نے لگا رکھے وہاں لوگوں کا رش ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آج اگر ایک طرف دورہ قرآن ہو رہا ہو اور دوسری طرف کانسرٹ ہو رہا ہو تو آپ کے خیال میں لوگوں کی اجتماع وہ کہاں ہوگی، کہاں اجتماعیت زیادہ ہوگی؟ آف کورس کہ وہاں۔ اسی طرح تو یہ انسان کو شیطان نے ایک نئی راہ سجا رکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی نسبت برائی سے جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے اور برائی کی طرف رغبت زیادہ کرتا ہے، اس سے زیادہ مزین کر کے دکھائی جاتی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور وہ فوری طور کی جو ایک لذت ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور جو نیکی ہے اس میں کیا ہے، اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کیونکہ نفس بھی اس چیز کو اکسا نہیں رہا ہے، اس میں آپ نے خود کوشش کر کے نیکی کرنی ہے، اور جب کوشش کر کے انسان نیکی کرتا ہے تو انسان کو ایک ریوارڈ کے طور پہ اس کے جو بیلنس کر لیتا ہے اپنے ان دونوں نفس کو، تو پھر انسان کو نفس المطمئنہ یعنی سکون کی جو نعمت عطا ہوتی ہے، تو پھر انسان کو ہوتا ہے جیسے آپ فرض کریں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی بہت ہی سخت مصیبت شخص کی آپ نے مدد کی اور اس نے آپ کو دعائیں دی، اور جو ہے آپ جو ہے وہ یہاں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو تو آپ جو ہے میرے پاس تو آپ جو ہے اس کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے بعد آپ کو وہ دعائیں دے یا خوش ہو تو آپ کے اندر جو ایک سرشاری کا احساس ہوگا، اور آپ اس چیز کو اتنا اچھا محسوس کریں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں بار بار لوگوں کی مدد کیا کروں گی۔ وہ خوشی کا جو احساس ہے نا وہ آپ کو نیکی کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، نیکی کرنے کا یعنی کہ نیکی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ اور عبادت میں جو لذت ہے وہ آپ کو ملے گی جب آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، صحیح ہے نا؟ جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو خواتین اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کو عبادت کی لذت ملتی ہے، اور جو لوگ عبادت کی لذت پاتے ہیں وہ عبادت سے تھکتے نہیں۔ جو لذت پا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس سے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہی کرتے رہیں، اس کے بعد اچھا اب پھر بیچ میں گیپ آئے گا تو دل چاہے گا کہ جو ہے یہ مطلب وہ گیپ جو ہے وہ کلک محسوس ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ تو خیر لہو الحدیث جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو آپ کے دل کو مشغول کرتا ہے، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے اور ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو آپ کو اپنے ذہن اور آپ کا دل جو ہے وہ اس طرف آپ کو مائل کرتا ہے، جیسے پرانے گانے، جیسے آپ جب گانے سنتے ہیں یا کبھی کوئی لگا دے باہر اور آپ کا پرانا فیوریٹ گانا ہو، آپ اس راہ میں بہہ جاتے ہیں، اگر آپ سنتے چلے جائیں تو آپ اس راہ میں بہہ جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی اور ہی ٹائم فریم میں چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں اصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔
جیسے فرض کریں کہ اگر شب و فراق کا کوئی گانا ہے، کوئی جدائی کا گانا ہے، اس قسم کا کوئی گانا ہے، تو آپ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایویں ہی سیڈ ہو جائیں گے، بلا وجہ آپ سیڈ ہو جائیں گے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے رونا بھی آ رہا ہے، میں بہت اداس ہوں. آپ اداس غزلیں سننا شروع کر دیں، آپ اداس ہی رہیں گے. اگر آپ خوشی کا گانا سننا شروع کر دیں تو آپ ہیپی ہوں گے، ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ آپ جو ہیں اس میوزک کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے. یہ بھی لاحول حدیث ہے. ہم نے پیچھے بنی اسرائیل میں پڑھا نا کہ شیطان کو اللہ نے کہا اپنی آواز کے ساتھ بہا لے جا، تو واقعی بہہ جاتا ہے انسان، میوزک کے ساتھ انسان بہہ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کسی راستے سے جا رہے تھے تو دور سے کہیں بانسری کی آواز آ رہی تھی. بانسری کی آواز بہت جو ہے اٹریکٹیو ہوتی ہے. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا، اور چلتے چلتے پوچھ رہے تھے صحابہ سے کہ اب آواز بند ہوگی، اب آواز بند ہو گئی، یعنی کہ اب میں ہاتھ ہٹاؤں. یعنی ذرا سی بھی آواز جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں تھی کہ وہ ان کے دل تک جاتی، کیونکہ کان اور آنکھیں کیا ہیں؟ آپ کی دل کی کھڑکیاں ہیں، ان پٹ ڈیوائسز ہیں، انہی سے آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں. لیکن جب انسان کان اور آنکھوں کو استعمال کرنا بند کر دیتا ہے اور انسان ایک اندھے بہروں کی طرح، مویشیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی نور بصیرت لے جاتا ہے. وہ دیکھتا تو ہے مگر اسے دکھائی نہیں دیتا، وہ سنتا تو ہے مگر اسے سنائی نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ یہ دیکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں پڑتا. یہ سنتے ہیں، آپ کی آیتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں. منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے ایسے غور سے محفل بن کے بیٹھے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنتے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں. ان کے دل جو ہیں وہ اس طرف مائل ہی نہیں. مہرے تو خیر نہیں کہہ سکتے، ہاں شاید ان دلوں، ان کے جیسے جو بڑے بڑے منافقین تھے ان کے دلوں پہ تو مہرے لگی ہوئی تھی. جیسے وہ ان کے بارے میں سورہ منافقین میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ لکڑیاں، سوکھی لکڑیاں. یہ سوکھی لکڑیوں کو ایک جگہ کونے میں لگا دیں تو وہ وہیں پڑی رہیں، تو یہ ایسے ہی کونے میں بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے ہی پڑے رہتے ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا بیسیکلی. اور آگے ہم پڑھتے ہیں جو واقف کرنے والی باتیں، ایک تو یہ جو آپ نے بتائی ہے، اس میں کیا جو محفلیں گوسپ کرتی ہیں خواتین یا جینٹس آپ سے بیٹھ، تو کیا وہ بھی اسی میں آئے گا، لاول حدیث میں آئے گا؟ بالکل، وہ بھی زبان کا چسکا نہیں ہے، بہہ جاتا ہے انسان ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. آپ گھنٹوں باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ اس سے نہیں تھکتے نا. جب ہم گھنٹوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنی بہن سے، اپنی امی سے، اپنی فلاں دوست سے، ہاں پھر یاد بھی نہیں ہوتا، پھر یاد بھی نہیں رہتا. اکثر ایسا ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری بات اتنی انٹرسٹنگ چل رہی ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ ہی نہیں پاتے کہ ہماری طرف اذان ہو رہی ہے. کہتے ہیں بات مکمل ہو جائے پہلے پھر کہوں گا اذان ہو گئی ہے. پھر جب تک یہ کہہ پاتے ہیں تو اب تک صرف آخری دو بول ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لاول حدیث ہے کیا، اور ہم کس نعمت کے بدلے کس نعمت کو بدل رہے ہیں. وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں کہ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کیا تم بدلتے ہو بہترین چیز سے ادنا چیز کے بدلے، بہترین چیز کے بدلے ادنا چیز کو بدلتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، وَلَّى منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. مستکبرن، حالت بتائی جا رہی ہے تکبر کے احساس کے ساتھ، تکبر کرتا ہوا پلٹتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. جیسے اگنور مارتے ہیں نا، آپ کبھی اپنے بچے سے کہیں کوئی کام اور اس نے نہیں کرنا تو ایسے گھومتا ہوا جائے گا کہ اس کو سنا ہی نہیں دیا، ایک دوسرے پہ ڈال دیں گے کہ اس نے سن لیا. اگر آپ نام لے کے نہ بولیں کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، تو ایک کے بعد ایک نا یوں سب ایک دوسرے پہ وہ پلا دے گا، ایسے گویا کہ کوئی سنا ہی نہیں. صحیح ہے نا. اور پھر فی اذنیہ، اور آگے کیا ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کان پہ بوجھ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ینگسٹرز کو تھوڑی سی نصیحت کریں، آپ اپنے ہی اولادوں کو نصیحت کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تراویح کی کتنی اہمیت ہے، تمہیں پتہ ہے کہ فلاں قیام اللیل کی کتنی اہمیت ہے، قرآن پڑھا کرو، یا وہ جس نے نہیں پڑھنا ہے، جو بھی اس کا ایسی بات جو اس کو پسند نہیں ہے، جو وہ نہیں کرتا، وہ کرتا نہیں اور پسند نہیں ہے اور وہ سننا بھی نہیں چاہتا اس کے بارے میں. تو کان فی اذنیہ وقرا، تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ اپنے چہرے پر اس کے اذیت کے آثار ہوں گے. وہ کہے گا
چپ ہو جائے نا, اچھا ٹھیک ہے نا, یا نہیں بھی بولیں گے تو احساس ان کے چہرے کا آپ کو بتا رہا ہوگا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ جو گویا یعنی کہ قرآن کی بات ایسے شخص کے اوپر بوجھ محسوس ہوتی ہے. جو لوگ گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں ان کو قرآن نہیں اچھا لگتا, ٹھیک ہے, ان کو قرآن اگر چل رہا ہوگا تو انہیں اپیل نہیں کرے گا. وہ کہیں گے کہ اچھا ہم باتیں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ نے قرآن لگا لیا ساتھ میں, تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اسے بند کر دو, وہ کچھ اور یا یہ کہ گانے لگا لو. وہ کہے گا, اب اتنی انسانیت تو انسان کے اندر ہوتی ہے نا کہ کم از کم منہ سے نہیں بولے گا. وہ یہ کہے گا کہ کام کرتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں, بے ادبی ہو رہی ہے, بے ادبی ہو رہی, کوئی سن تو رہا نہیں ہے, ہاں تو باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کو بند ہی کر دیتے ہیں. تو مطلب ایک بہانے سے اس کو بند کروانا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر وہ اثر ہی نہیں کر رہا, بوجھ لگ رہا ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو خوشخبری دے دیجئے عذاب علیم کی. تو اب ہم یہ بھی سوچیں نا ہمارے لیے کہ ہمیں قرآن, جب ہم کبھی قرآن کی قرأت سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, ہمیں بوجھ تو نہیں لگتا. اگر ہم اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں, صحیح نا, اپنے اپنے دلوں میں خود جھانک کے یہ سوچیں کہ اگر کبھی قرآن کی تلاوت کہیں لگتی ہے یا کہیں آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہے تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کہ سنتے چلے جائیں. جیسے ہم گانوں کے بارے میں پہلے سوچتے تھے, پہلے جب ہم جوانی میں ہم سب نے ہی گانے سنے ہوں گے, تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ مطلب چلتا چلا جائے. ابھی ہم سوچتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ چلتا چلا جائے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بند ہو جائے, جیسے کوئی بند کر دے. تو بس اب یہ ہمارا سوچنے کا کہ ہماری پرائیورٹیز اور ہماری پسند ناپسند کس لیول پر چل رہی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں. جنات النعیم, نعمتوں والی جنتیں ہیں. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم دیکھتے ہو اسے, آسمان کو ہم نے کیسا بنایا ہے, بغیر ستونوں کے. واقعتاً آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ایک چھت کی طرح اور ایک محفوظ چھت کی طرح ہمارے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہے. اور کوئی بھی خلا سے کوئی بھی پتھر, ایسٹرائڈ, کوئی بھی اور میٹیور وغیرہ جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں گر جاتا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو ہے وہ میٹیور نظر آیا ہے, شہاب ثاقب جو ہے وہ نظر آیا ہے, اور وہ مطلب پوری باقاعدہ روشنی کی طرح وہ اس طرح سے گزرا ہے. وہ آپ کو ہم سورۃ ملک میں پڑھتے ہیں نا کہ یہ شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جو ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں مطلب یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, اس سے اگر کوئی بھی چھوٹا سا پتھر یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس اوزون لیئر سے گزرنے لگتی ہے یا اس کے پاس, تو اس میں ایسے کچھ کیمیکلز ہیں یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے یہ جل جاتے ہیں. مطلب یہ جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ جل جاتے ہیں. تو ان کے جلنے کا ہمیں منظر صرف نظر آتا ہے, ہمیں وہ پتھر نظر نہیں آتا, ہمیں وہ صرف جلنے کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے. جس سے وہ راکھ بنتے بنتے وہ ایک دم جیسے پٹاخہ نہیں ہوتا, پٹاخہ جلتا ہے تو اس کی روشنی بنتی ہے نا, تو ایسے ہی اس کا وہ جلنے کا منظر ہم کو نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان ہمیں محفوظ چھت کی طرح دیا ہے کہ یہ ہم پر گر نہیں پڑتا ہے. اگر یہ ہم پر گرنے لگ جائے تو کیا تباہی مچ جائے کہ ہر وقت جو ہے وہ انگلش فلم میں اکثر اسی پہ بنائی جاتی ہے نا کہ اوپر سے ایک وہ گر گیا اور یہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے, کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو محفوظ بنایا, اور اسے دیکھ کر ہمیں ایک تحفظ کا احساس ہوتا بھی ہے. اگر دیکھیں آسمان کئی دنوں تک بادلوں سے ڈھکا رہے اور ہمیں سورج نظر نہ آئے تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے, ہمیں عجیب سا لگتا ہے. کہ کوہرا جب پڑتا ہے یہاں پر سردیوں میں, جی دھند ہوتی ہے, تو کیسا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا کہ جو ہے وہ اب دھوپ نکل آئے, اب اچھا لگے, اب آسمان کلیئر نظر آئے ہمیں. تو آسمان کلیئر دیکھنے کے لیے ہماری بھی ایک خواہش رہتی ہے کہ ہمیں محفوظ نظر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور زمین میں اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے, أَن تَمِيدَ بِكُمْ, تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ پڑے, یعنی کہ بیلنس جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے.
وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانداروں کو، دابہ کہتے ہیں ہر قسم کا جاندار، بیسیکلی چلنے حرکت کرنے والا جو بھی جاندار ہوگا وہ دابہ ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے پانی، اور ہم نے جو ہے وہ آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں سے ہم نے ہر قسم کے جوڑے اگائے، عمدہ جوڑے اگائے۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اس قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے نباتات میں جوڑے رکھے، نر اور مادہ، اور یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے پھر بعد میں، اب اس کو جو ہے وہ ڈسکور کرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے شملہ مرچ میں نے پڑھا تھا کہ شملہ مرچ کو اگر آپ الٹا کریں نا تو اس کے جو ہے نا ٹرائنگل سے بنتے ہیں، کسی کے 3 بنتے ہیں اور کسی کے 4 بنتے ہیں، تو جس کے 3 بنتے ہیں وہ ذرا زیادہ تیکھی ہوتی ہے، مرچی والی ہوتی ہے، وہ آپ سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور جو 4 والی ہوتی ہے وہ تھوڑی میٹھی ہوتی ہے، اور نہیں وہ نر ہوتا ہے، وہ مادہ ہمیشہ تیکھی ہوگی ہاں جی، وہ ہمیشہ تیکھی ہوگی تو جو ہے وہ جو ہے سیلڈز وغیرہ میں کچی استعمال کی جاتی ہے، جو 4 والی ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے اللہ کی، اب دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ کرے کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ آپ دیکھیں عربی میں جو اسلوب ہے نا وہ اردو میں ہے ہی نہیں۔ جو عربی پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، جو عربی پڑھ کے جو ایک دم لطف آتا ہے نا، جیسے ہوتا ہے کوئی انسان کوئی بہترین چیز پڑھ کے ایک دم عش کرتا ہے، تو وہ میں پڑھ رہی ہوتی نا تو مجھے عربی پڑھ کے جو ایک دم مزہ آتا ہے نا وہ اردو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اور مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، مگر ظالم لوگ تو کس میں ہیں؟ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ظالم کون ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے جی؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ پہلے احسان بتائیں، لاسٹ ٹائم بتایا تھا میں نے، کسی کو حق سے زیادہ دینا۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی کہ ظلم اور احسان بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے، متضاد ہیں ایک دوسرے کے، جو اپوزٹ ہے۔ یعنی احسان ہے کہ حق سے زیادہ دینا، اور ظلم ہے حق سے کم کرنا۔ عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، شاباش۔ معاملات میں احسان، انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ اس کے حق سے زیادہ، کیسے؟ کہ جو اس کا حق بنتا ہے اس سے اچھا سلوک، ہاں، اور اگر کوئی برا سلوک، ہاں احسن سلوک، تو یہ احسن، یعنی اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ احسن سلوک کریں گے، یہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ نے جو ہے ظلم کیا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنائے، یہ سب سے بڑا ظلم، ہر کسی ظلم سے سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ آگے یہی پڑھیں گے ہم۔ عبادت میں کمی کرنا، ہاں، ہم قرآن میں آتا ہے نا کہ تم نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ عبادت میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا ہے اور آپ اسے بھٹکنے بھی دے رہے ہیں، جیسے وہ ایک شخص کا میں نے وہ نہیں چٹکلا سا سنایا تھا کہ اس نے کہا کہ 3 نہیں 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تو 4 نہیں 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ تم اتنے شورٹی سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ میری 4 دکانیں اور ہر رکعت میں ہر دکان کا حساب کرتا ہوں، تو تیسری رکعت تک اب ہم نے تین ہی دکانوں تک پہنچا تھا۔ تو وہ جو ارادتاً ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہے اور انسانی ذہن میں ہے کل کیا پکانا ہے، اب وہ پڑھ بھی رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اچھا یعنی آج کیا پکانا ہے، نہیں کل یہ بنایا تھا وہ بنایا تھا، نہیں وہ آپ میکینیکل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ کوئی کام جو ہے نا نیا سیکھتے ہیں نا، جب آپ کوئی کام نیا سیکھتے ہیں نا تو آپ جو ہے اس کو بہت کانشیسلی کرتے ہیں، جیسے لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں، یہ میں نے اسٹیئرنگ بھی دیکھنا ہے، میں نے ویو مرر بھی دیکھنا ہے، بیک ویو مرر بھی دیکھنا ہے، اور پھر جو ہے میں نے گیئر بھی لگانا ہے، میں نے کلچ بھی دیکھنا ہے، میں نے بریک بھی لگانا ہے، وہ بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اب جب وہ پریکٹس میں آتا رہتا ہے، اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، اچھا اس وقت جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو
کوئی بات بھی نہ کرے میں کنفیوز ہو جاؤں گا. ہاں میں ہاں لیکن جب وہ اتنا پریکٹس میں آ جاتا ہے پھر وہ سوچ کچھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہا ہے, وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے, وہ اس وقت اکثر لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ہاں نا وہی تو میکینیکل ہو جاتے ہیں, روبوٹک ہو جاتی ہے, اس لیے وہ خیال بھی چل رہا ہے, نماز بھی چل رہی ہے, اور اسی لیے تو ہمارا دھیان بھٹک کے ہم کہیں کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے تیسری پڑھی ہے کہ ہاں. میرے خیال سے تہجد کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں سوچ ضرور آتی ہے. تہجد ایسا ٹائم ہے سوچ تو خیر سب میں ہی آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت انسان ہاں اس وقت انسان کے پاس کام نہیں ہوتا کوئی, موسٹلی ہمارے کام ہی ہوتے ہیں, ہمارے کام ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جیسے اب اکثر نا اسلاف کہتے ہیں, ہماری استاد کہا کرتی تھی چولہے پہ کچھ رکھ کے کبھی نماز نہیں پڑھنے کھڑا ہونا, کیونکہ ابھی آپ نے رکھا بھی ہوگا آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا جل تو نہیں گیا, جل تو نہیں گیا, چل رہا ہو تو خاص طور پہ یہی ہوتا ہے کہ تو آپ اس کو بند کر کے پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو کہ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ پیچھے جا کے جل نہیں وہ تو اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں نا. ایون جب آپ جو ہے نا حفظ کی دہرائی کر رہے ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو پکا یاد ہوتا ہے اور آپ کو آگے کی آیت ہی نہیں مل رہی ہوتی, مطلب آدھا حصہ پہ آپ آگے نہیں آ رہے ہوتے, اور جو نیا حفظ ہوا ہوتا ہے نا, جو پرانا حفظ ہوا تو وہ تو رٹوت ہوتا ہے, وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ تو بغیر سوچے بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو آپ نیا حفظ کیا ہوا ہوتا ہے آپ نے ریسنٹلی, وہ آپ یاد ہی نہیں آ رہا. تو ایسا, اور کئی بار جب بار بار آپ بھولتے ہیں نا, تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان جو بلوا رہا ہوتا ہے اس طرح سے, تو آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھیں, یعنی کہ دوران تلاوت بھی اس وقت آپ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ اگر پھر بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا تتکار دیں, آپ الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا تتکار دیں اعوذ باللہ پڑھ کے, اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی فاقہ آپ کو نہیں, اگر آپ کی میموری میں ہی نہیں آ رہا, فرض کریں کہ وہ شیطان نہیں بہکا رہا تھا, آپ کو میموری میں ہی نہیں آ رہا تھا, کچا یاد تھا, تو پھر آپ نے جہاں پہ تلاوت چھوڑی تھی وہیں پر اس کو آپ رکھ کے کہ آپ نے جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں وہیں پر آپ کا استحکام کر کے آپ جو ہے نا رکوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس سے یہ کہ آپ کو سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو وہ پھر کئی دفعہ نا 2-3 دفعہ اٹکتے ہیں بیچارے. کوئی بات نہیں, 7 اصطلاح کے لیے ہوتے ہیں تراویح میں تو ہوتے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں. اچھا وہ کوئی بات نہیں. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے نا آپ پڑھتے پڑھتے بھی کہیں کہیں دھیان میں جاتے ہیں, آپ کا دھیان بھٹکتا ہے نا, تو جیسے ہی آپ کا دھیان بھٹکتا ہے آپ کی آیت کھو جاتی ہے, پھر یہ کہ آپ کو ایک دم سرا نہیں مل رہا ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جو حفظ کرتے ہیں, میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ آپ پھر نا 2-3 آیت پیچھے سے شروع کرتے ہیں, 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں نا تو خود بخود رواں ہو جاتا ہے. تو وہ ایک وہ ظاہر ہے بشری تقاضے, ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ ہے تو پھر وہ تو بس ایک کوئی ماورائے عقل کوئی چیز ہے, بس اس کو تو پرفیکٹ ہونا چاہیے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ایسا تو پاسبل نہیں ہے, تو انسان ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے جو بھی کچھ تم یاد کرتے ہو وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اور اسی لیے ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہمارا کام ہے اسے جمع کرنا اور اسے پڑھانا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا, اور یہ ہر بندے کے لیے, ہر انسان کے لیے یہ بات ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وہ تو حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس وقت میں خود حفظ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ جو حفظ کر رہے ہوتے تو یہ آپ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے ہماری عمر کتنی ہو گئی ہے, ہم پتہ نہیں کس کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ کی تجوید ٹھیک ہے, تجوید کے بغیر نہیں, تجوید اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ ضرور حفظ کیجئے, اور تجوید کے ساتھ حفظ کر کے آپ اس کو اپنی نمازوں میں دہرائیے, اس کو اپنی تراویح میں پڑھیے, آپ کو بہت لطف آئے گا. اللہ کے سامنے اس کو دہراتے رہیں گے, آپ کو قرآن کا حصہ یاد ہوگا نا, آپ یقین کریں آپ کے لیے یہ بہت نعمتوں سے بہتر ہے, ہر قسم کی نعمت سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے اور بوقت. ہاں ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس قرآن میں نمازوں کے لیے جو یاد کرتی ہوں نا پیچھے سے جو تیسرے پارے کی, پھر وہ بار بار ریپیٹ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ چوائسیز آف آیات ہو گئی ہیں نماز میں, پھر نہیں بھٹکتا نا. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ صورت میں نے اس رکعت میں پڑھنی ہے, یہ اس رکعت میں پڑھنی ہے, یہ اس میں اور یہ اس میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آپ باقی 2 رکعتوں میں بھی صورت ملا سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ چاہتے ہیں. کہ اگر فرضوں میں کہتے ہیں نا کہ شروع کی 2 رکعتوں میں تو آپ نے صورت ملانی ہوتی ہے, باقی اس میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. لیکن ظہر اور عصر کیونکہ ریلیکس نمازیں ہوتی ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے باقی نسبت جماعت میں عشاء کی نماز سب سے ہلکی پڑھائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ سارا دن کا انسان تھکے، بندے بیچارے تھکے ہارے ہوتے ہیں، تو جماعت میں جو ہے وہ تھکن محسوس کرتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ امامت کرتے تھے، تو ان کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے لوگوں نے کہ یہ بہت لمبی قرات کراتے ہیں. تو اس پر انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے بیمار ہو سکتے ہیں، تھکے ماندے ہو سکتے ہیں، سارا دن کے بیچارے باغ میں کام کیا، کھیتوں میں کام کیا اور تھکے ہارے پیچھے کھڑے، اور تم جو ہے وہ قرآن کو پڑھے جا رہے ہو. اگر تم نے امامت کو اگر تم نے نماز لمبی کرنی ہے تو اپنی انڈیویجول نماز کو لمبا کرو، لیکن جماعت کی نماز میں دکھاوے کے لیے لمبی نہیں کرو. دکھاوا بھی آ جاتا ہے نا کہ دیکھو مجھے کتنا آتا ہے اور میں کتنا لمبا ہوں، میں کتنا متقی ہوں. تو اس وقت آپ اس کو چھوٹا رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں کہ اکثر جو ہے نا امام صاحب بہت چھوٹی نماز پڑھاتے ہیں، یہ عشاء کی نماز، لیکن بہت مزیدار ہوتی ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا اب یہ ایک نا وہ ہے کیا کہتے ہیں، میرے لیے کوئز گیم ہے، اب کون سی آیت پڑھیں گے اور میں پہچان پاؤں گی یا نہیں. کبھی پہچان پاتی ہوں اکثر اور کبھی نہیں بھی پہچان پاتی. تو لیکن یہ کہ پہچان نہیں پاتی لیکن مطلب مجھے سمجھ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اور اس کے بعد اور جب پہچان نہیں بھی پاتی نا تو مطلب اخذ کر پاتی. جیسے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی جب وہ پڑھے تھے تو اس کا سرور ہی ہوا تھا، بہت بہت مزہ آتا. بہت اچھا. جی آگے چلتے ہیں. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. لیکن ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اب یہ جو لقمان تھے یہ کون تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے 5 نبوی میں، ٹھیک ہے. اس وقت کفار جو ہے ان کا تھوڑا تھوڑا مخالفت شروع ہو گئی تھی، اور گھر کے لوگوں میں سے بچے جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے جو ہیں یعنی کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مشرک ہیں. تو اب یہاں پر یہ سکھایا جائے گا کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور گھر کے اندر مسلمان لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور کہاں تک اطاعت جو ہے وہ ہوگی ان کی. اس کے علاوہ یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اس وقت کیا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا ذاتی طور پر آپ کس چیز کے اوپر فوکس کریں گے. پھر ایک اور چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو لقمان تھے یہ حکمت والے، حکمت یہ حکیم والا وہ نہیں تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے طبیب تھے. یہ طبیب نہیں کہ وہم کا علاج، ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. تو یہ حکیم کا مطلب حکمت سے ہے، صحیح. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے تعارف میں کیا پڑھا تھا، الف لام میم تلک آیات کتاب عربی پڑھے نا، کتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم. کیونکہ حکمت کی بات آگے چل رہی ہے نا تو اللہ نے تعارف بھی اسی طرح سے دیا ہے. تو دیکھیں یہ جو شروع میں الفاظ ہوتے ہیں نا یا اللہ کی جو صفات آ رہی ہوتی ہیں ان کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے آگے کی آیتوں سے، اور ان سب کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اور یہ ربط آپ جوڑتے ہیں نا تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. یہ ہے تدبر بیسیکلی قرآن میں، نہ کہ یہ کہ انسان تدبر ایسے کرے کہ کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے، کہ تیڑ نکالے، جیسے آج کل جو فتنے چلے ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں نا انسان اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں نکل رہا ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. تو لقمان جو تھے ایک اس زمانے کے ایک ایسے آدمی تھے جن کے جیسے ہمارے یہاں صوفیہ وغیرہ اولیاء وغیرہ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ان کے ہاں یہ ایک لقمان تھے جن کے جو بہت فیمس تھے. ان کے کوٹس جو ہے یہ باقاعدہ خطاطی کر کے اپنے دیواروں پہ لگایا کرتے تھے، فریمز کر کے، اور ان کے مطلب کوٹس جیسے اقوال زریں جن کو کہتے ہیں نا وہ لگایا کرتے تھے. اور ان کی شاعری میں ان کا نام استعمال کرتے تھے کہ انہوں نے ایسے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا اس طرح کے کہ ہمارے یہاں نئے دور کے شاعر جو ہیں وہ پرانے شاعروں کا نام استعمال کرتے ہیں اس طرح سے. تو وہ ایک جو ہے وہ حکمت کی باتیں ان کی عام چلی رہی تھی ان کے یہاں، دانا شخص سے. جی تو اب اللہ تعالیٰ نے انہی کا نام لے کر قرآن مجید میں کفار مکہ کو سکھایا کہ دیکھو اچھا چلو تم ان کو تو مانتے ہو نا، تو ان کو مانتے ہو تو وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ توحید پر رہو. تو آگے انہوں نے آگے یہی کہا. پہلے بات جو کہی گئی ہے وہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ نے لقمان کو حکمت ادا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو ہم نے کہ تو شکر کر، یعنی ایک تو یہ کہ حکمت کی وجہ سے شکر کر
کہ اللہ نے تجھ کو حکمت عطا کی. اور حکمت ایک بڑی چیز ہے. پتہ ہے آپ کو حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے ہر چیز کو اس کی صحیح مقام پہ رکھنا. کیا ہوتی ہے حکمت؟ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا. صحیح مقام کیا ہے؟ جیسے اب انسانوں کا مقام دیکھیں، دوست کو اس کے دوست کے مقام پہ رکھا جائے. صحیح، آپ اس کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنی جو بھی دل کی باتیں ہیں، ہر قسم کی بات آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر ایک ماں باپ کا مقام ہوتا ہے، آپ ماں باپ کے ساتھ ایک ادب کا، ایک لحاظ کا اور ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. آپ ان کے سامنے ہر چیز شیئر نہیں کرتے. مطلب ہر چیز کا مطلب یہ کہ جو آپ کا لیول آف بے تکلفی آپ کا جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ یا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، آپ کے نانا دادا ان سب کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کے جو ہے شوہر کے ساتھ آپ کے جو بے تکلفی کے وہ ہوتے ہیں، وہ اور کسی کزن کے ساتھ یا کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں ہوتے. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ہر بندے کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن اگر ایک شخص اس کو کھو دے اور مکس کر دے ان سب چیزوں کو، تو وہ رشتوں میں بیلنس نہیں کر سکتا نا. اس کو لوگ پسند بھی نہیں کریں گے کہ یہ مطلب آپ کو، اگر آپ کے بچے آپ سے آ کر جو ہے وہ اسی طرح بات کرنے لگے جیسے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کیا کس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو ادب بے ادبی کر رہا ہے اور اس طرح. اسی طرح اگر آپ چیزوں کے معاملے، تو چیزوں کا بھی آپ کو پتہ ہے حق ہوتا ہے. جیسے اگر آپ چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے رکھتے ہیں، کوئی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑے مس مینیجڈ ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں استعمال کر کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ کیبرڈ سے نکالی، ڈائننگ ٹیبل پہ چھوڑ دی، پھر اس کے بعد آپ نے کہیں سے نکالی کہیں اور چھوڑ دی. اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ چیز چاہیے تو اب آپ ڈھونڈتے رہو، آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا، وہ اس چیز کا حق ادا نہیں ہوا. اسی طرح اگر اپنے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کھانا بنانا ہے، تو آپ کو ہر چیز آپ کی جگہ پہ رکھی ہوگی، تو آپ جلدی بنا لیں گے. آپ کو پتہ ہے یہاں سے یہ ملے گا، یہاں سے گرم مسالہ نکلے گا، یہاں سے نمک نکلے گا، اور اس طرح آپ نے بنا لیا. لیکن اگر اس سے پہلے آپ کے پہلے کسی نے کوکنگ کی اور چیزیں آگے پیچھے کر دی ہیں، تو آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ وہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، اور آپ کا ہو سکتا ہے پیاز جل جائے اتنے میں، اور پھر یہ ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا، چیزوں کا بھی حق جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوتا. تو یہ جو حکمت ہے، یہ یہاں پر میں نے معاملات میں، یہ عام زندگی کی اس میں بات کر رہی ہوں میں. لیکن جب آپ نصیحت کرتے ہیں، اس میں حکمت کیسے ہوتی ہے؟ رائٹ وقت میں، رائٹ بندے سے رائٹ بات کہنا، رائٹ طریقے، رائٹ موڈ میں، وہ بھی سننے والا ہو نا، سننے کے مطلب وہ سننا چاہ بھی رہا ہو. رائٹ وقت مطلب یہی ہے کہ آپ اور اس کا اس وقت ایسا کنیکشن بنا ہوا ہے کہ وہ اس وقت آپ کی بات سننا پسند کر رہا ہے، آپ کو وہ متوجہ ہے آپ کی طرف، تو آپ اسے وہ بات کہیں. پھر یہ کہ آپ نے اس انداز سے بات کہی کہ دل سے نکلی اور دل تک پہنچ گئی. پھر آپ نے صحیح بندے سے بات کی ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ کو کسی کی کوئی فلاں بات جو ہے وہ بری لگی، آپ اس سے بات کرنے کے بجائے آپ اس کی بہن کو بتا رہے ہیں، آپ فلاں اپنے دوست کو بتا رہے ہیں، آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو نہیں بتا رہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو بتائیں تو وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، اور وہ جو ہے آپ وہ آپ سے وہ کر لے، اپولوجائز کر لے، اور وہ کہے کہ میں نے جو ہے پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ آپ کا دل دکھ گیا اس بات سے. تو رائٹ وقت میں رائٹ بندے سے رائٹ بات کہنا، رائٹ طریقے کے ساتھ. آپ بچوں کو مستقل نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ چڑ جاتے ہیں. یا آپ لوگوں کو بھی مستقل نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے بھی لوگ چڑتے ہیں کہ آ گئے دین کے ٹھیکیدار. ہاں، وہ پھر دور سے بھاگ جاتے ہیں، وہیں سے دور سے دیکھتے ہیں تاکہ یہ آ رہی ہیں، رائٹ سے چلتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ پھر ہمیں کلاس کے لیے بلائیں گی، پھر ہمیں کچھ کہیں گی، اس طرح کی بات کریں گی. تو ہر وقت جو ہے نصیحت نہیں چلے گی. کبھی وہ جو ہے آپ نے نصیحت کر دی. اور بچوں کا یہ ہے کہ جب وہ سننے پہ آپ کو لگے گا آمادہ ہے، کبھی کبھی ایسا دن کا ایک ٹائم ہوتا ہے کبھی کہ ان کا موڈ ہوتا ہے خود ہی ٹہلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ان کو جج نہیں کریں گے. سب سے پہلی جو میں نے آپ کو مربی کی وہ بتائی تھی، یاد ہے آپ کو مینٹور کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مینٹور کی کوالٹیز کیا ہوں گی کہ آپ سامنے سے کسی کوئی بھی بات آپ سے کرے. جیسے ابھی میں استاد ہوں، میرے پاس آ کے نا کوئی اپنا مسئلہ بتائے کہ آپ کو پتہ ہے میری نا فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، اور میں بہت کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں، یا کبھی میں کوشش ہی نہیں کرتی، میں ہی سست ہوں، میں کوشش ہی نہیں کرتی. تو میں سامنے سے کہوں ہاں نماز ہی نہیں پڑھتی تو یہ میرا ججمنٹل والا آدمی، وہ کیا کہے گی اگلی دفعہ، وہ اپنا کوئی پرابلم لے کر آئے گی میرے پاس، وہ کہے گی کہ یہ تو کیا سوچے گی، اور سوچیں گی کیا، یہ تو بول بھی رہی ہے سامنے سے کہ کیا سوچ رہی ہیں. تو آپ کا جو انداز یہی اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کریں
تو وہ تو آپ سے بتانا ہی بند کر دے گا کہ میں اگر کوئی میرا دل کچھ تکلیف ہے یا کوئی اس کو پرابلم چل رہی ہے, اسے تنگ کر رہا ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ نہیں بتائے گا کہ اماں مجھے ہی کہیں گی, مجھے ہی ڈانٹیں گے. اور ایک ہمارا یہ عمومی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. تو ججمنٹل نہیں ہونا, صحیح ہے. کسی بھی رویے میں اگر آپ سے کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے تو یہ سامنے سے آپ کا جو یہ رویہ آتا ہے نا, یہ ایک ایسا حجاب ڈال دیتا ہے کہ سامنے والا آئندہ کبھی آپ سے کوئی ڈسکس نہیں کرے گا. آپ نے ہمیشہ کھلے مائنڈ کے ساتھ سننا ہے. آپ کو کیا آپ کو اس کے آپ اس کے کسی بھی عمل کے ثوابدید تو نہیں ہے نا, آپ اس کے عمل کو کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. اگر وہ کچھ بتا رہا ہے, فی الحال آپ صرف ایک کان بن جائیے اور سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پوری طرح جب اس کی بات آپ سن لیں گے نا, اس کے بعد آپ تحمل کے ساتھ سوچئے کہ اب میں نے کہاں سے شروع کر کے اس کو جو ہے وہ بات کا جواب دینا ہے. اور پہلے اللہ سے دعا مانگ لیجئے, رب اشرح لی صدری. ہاں پنکھا چلا دیجیے. طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں سویٹنگ سے یہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تحفہ ملتا ہے نا, حکمت. جی, تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. یہ ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی. تو پہلے تو لیکن اس کے لیے کوشش بھی ہوگی نا. ایک انسان اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کرے کہ سامنے سے جو ہے کوئی اگر آپ سے شیئر کر رہا ہے تو آپ کے اندر خاموشی ہو, ایک دم جذباتی نہ ہو. آپ کے ہسبینڈ آپ کو کبھی کوئی بات بتاتے ہیں, اب ایک دم جذباتی ہو کے آپ فوراً کنفیوژن پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں, وہ پھر بتانا ہی بند کر دیتے ہیں, اپنے کوئی پرابلمز آپ سے شیئر ہی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ وسعت والے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ آپ کو اتنا پریویلیج ملتا ہے کہ وہ آپ سے اپنی باتیں بتاتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو حکمت ہے اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جو شخص حکمت دیا گیا ہے وہ خیر کثیر دیا گیا ہے, اسے خیر کثیر ملی ہے. آپ یقین کریں کہ حکمت کے ساتھ بات کرنے میں آپ سامنے والے کے دل میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں, یہ کہ سامنے کی والے کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور کئی بار آپ اپنے لیے اتنا صدقہ جاریہ گین اور کر لیتے ہیں کہ شاید آپ کا اپنا اتنا عمل نہیں ہوتا جتنا آپ اس حکمت کی وجہ سے دوسرے کے دل میں اس عمل کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. کے ساتھ صبر کا بھی تعلق ہے. بہت. اب آپ دیکھیں کہ آپ سامنے سے آپ کا بچہ کے کہے میں نے ویپ پیا, آپ کو پتا ہے آج بھی نا ویپ ٹرائی کیے, اب چھوٹا بچہ, میں اپنے بچے کے حساب سے اپنی مینٹیلٹی کے حساب سے وہ آ کے کہے تو ایک دم ہے تم نے ایک دم تم نے یہ کیا کیا, اور اب میں ججمنٹل ہو جاؤں اور ایک دم میں جذباتی ہو جاؤں اور میں آگے سے 2-4 باتیں کروں تو وہ کیا کہے گا, آئندہ وہ کبھی نہیں بتائے گا. تو وہ اس وقت مجھے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ میں چپ رہوں, یا یہ کہ آگے سے کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ تو آپ مجھے کیسے پروف کریں گے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسے سوال بھی کر سکتا ہے نا, لوگ کرتے ہیں نا لوگ اس طرح کے سوال. اب میں آگے سے جذباتی ہو جاؤں کہ تم تو جو ہے وہ ہو کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کو کہتے ہیں نا الحاد, مطلب ہاں ملحد, یعنی کہ تم تو ایسے ہو اور تم نے تو اللہ کی ایگزسٹنس کا انکار کر دیا. اور میں جذباتی ہو کر اس سے جو اکثر لوگ کرتے ہیں, اکثر جو مطلب دین والے بھی جو ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا وسعت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سامنے سے سوال کو ایکسیپٹ کر سکیں. سامنے سے کبھی کبھی ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا وسعت آپ کے کیا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے. آج کل کی جنریشن میں کچھ بھی پاسبل ہے, آپ کا بچہ آ کے آپ سے پوچھ لے کچھ بھی. تو اب جو ہے ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے, وسعت کا مظاہرہ کرنا ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہر حال میں آپ کو پتا ہے نا, پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ آپس میں سب ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, فتنہ ہے. تو کیا تم صبر کرو گے, تصبرون, صبر کرو گے؟ تو صبر بہت ضروری ہے. تو حکمت کو میں نے بہت زیادہ ڈیفائن کیا اس لیے کیونکہ بہت ضروری تھا. تو حکمت جو ہے وہ ان کی جو ہے مشہور تھی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی تاکہ وہ اس کا شکر ادا کرے, کیونکہ یہ حکمت کیا ہے, بہت پریشیس چیز ہے اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, یہ تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر کرنا بذات خود ایک حکمت ہے. صحیح ہے, اس کو وائس ورثہ بھی لے سکتے ہیں. شکر کرنا بھی ایک حکمت کا کام ہے, کیونکہ شکر کیا ہے, اس کی جگہ پر ہے نا, اور حکمت کیا ہے, وہ بھی اس کی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. فرض کریں آپ مجھے ایک تحفہ دیں اور میں آپ سے لے کر چل جاؤں, یا پھر میں کہوں کہ آپ نے جو ہے نا اس کا کلر اچھا نہیں تھا اور یوں تھا اور میں کیڑے نکالوں, تو آپ نے صاحب کہیں گی کہ ایک تو مفت میں تحفہ مل رہا ہے تو چپ چاپ لے لے, بجائے اس کے کہ اس میں کیڑے نکال رہی ہے. صحیح ہے نا.
تو اصل تقاضا کیا ہے آپ کے گفٹ دینے کا، اور میں خوشی سے لوں اور میں اسے خوشی سے پہن کے دکھاؤں آپ کو تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں. یہ ہے نا حکمت کا تقاضا. بجائے اس کے کہ جو ہے میں جو ہے وہ شکریہ بھی نہ کہوں. تو یہی ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہر نعمت کو کیا کرتے ہیں، ہم ایسے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اپنا حق سمجھ کے مسئول کرتے ہیں اور تھینک یو بھی نہیں کر رہے، ناقدری بھی نہیں، ناقدری کرے جا رہے ہیں اور قدر بھی نہیں کر رہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے بہت سے لوگ ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور جب اولاد اللہ دے دیتا ہے تو کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کا علاج کرایا، اس سے شفا، اس کی بڑی وہ ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اور یہ وہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، تو اللہ کی بات نہیں کر پاتے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات دیکھیں، شکر سے یاد آئی مجھے بات کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت مشہور جو ہے محدث اور مفسر ہے ابن القیم، ان کی کتاب کا یہ مقولہ ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. آپ منہ سے تو کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن آپ کے دل میں نہیں آتی وہ بات، دل میں نہیں اترتا ہے. اللہ کی نعمتوں کی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی. ہماری نظر جو ہے نا وہ صرف اس کمی پہ پڑی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں ملا. جو ملا ہوا ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا، صحیح ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے کیا کیا اس کے علاوہ دے رکھا ہے. کیونکہ ہمارے ناشکری کا عالم یہ ہے کہ ہمیں وہ ایک چیز جو نہیں ملی نا بس وہی. اب آپ کا بچہ آپ اس کو بہت چیزیں دلائیں اور سب کو کرتے ہی رہتے ہیں ہم سب کچھ، اب وہ آ کے آپ نے مجھے یہ چیز نہیں دلائی نا، بس آپ وہ پڑا رہے تو آپ کہیں گے نا اس کو کہ یار آپ کو دنیا میں آپ جب سے آئے ہو ہماری فرمائشیں ہی پوری کر رہے ہیں، وہی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ایک چیز نہیں دیا تو تم جو ہے وہ ہر وقت مجھے اس کا اٹھتے بیٹھتے یہ یاد دلا رہے ہو کہ یہ نہیں دیا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے. جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نا تو صبر کر کے اس میں حکمت تلاش کرنی چاہیے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تلاش کریں. حکمت آسانی دیکھیں جب انسان ان مع العسر یسرا، آزمائش کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آسانی کیا آ رہی. آسانی جو ہے نا باتیں اتنی ہیں کہ یقین کریں کہ ایک آیت کے اوپر میں ایک گھنٹہ گزار سکتی ہوں کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے بہت بہت گہرائی ہے قرآن کی ہر لفظ میں. تو شکر جو ہے وہ انسانوں کا آپ شروع کریں پھر اللہ کی طرف آئیں گے. یعنی کہ جب آپ انسانوں کے شکر گزار، آپ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے شوہر آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ان کو دعا دیں اللہ آپ کے دائیں ہاتھ میں برکت دے. یہ ایک مصنون دعا ہے کہ اللہ آپ کے دائیں ہاتھ میں برکت دے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح خرچ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. ہم دعائیں دینے میں نا بڑے کنجوس ہیں، ہم سوچتے ہیں بڑی بوڑھیوں کا کام ہے دعائیں دینا، لیکن آپ یقین کریں اس سے کچھ خرچ نہیں آتا، اس سے کوئی وہ نہیں، مطلب خرچ نہیں آتا اس سے. آپ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے. اور آپ دعا دیں اور ہمیشہ آپ اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ کو ہاتھ ہے تو آپ ان کا ہاتھ ہی پکڑ لیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا بہت بہت اجر دے. کیونکہ اپنا مال خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم عورتوں کے لیے آسان تو نہیں ہوتا. آپ اپنا مال کسی کے اوپر خرچ کرنا، آپ اپنے شوہر کو ہی ادھار دے رہے ہوتے ہیں. ہم ادھار دیتے ہیں تو کتنا درد جتاتے ہیں کہ ہم نے دیا تھا کرتے ہیں نا کسی کے اوپر. پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. ہاں وہ بھول جاتے ہیں اور ہم یاد رکھتے ہیں. لیے تھے پھر یاد دلانا پڑتا آپ نے یہ دے. تو جو ہے اس طرح کہنے کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو آپ کے اوپر ایک درجہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک درجہ اسی لیے دیا ہے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تم لوگ کھاتے پیتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جب آپ کو وہ آپ کو اپنا خرچ دیتے ہیں تو آپ ان کو خوش، آپ کے بیٹے اگر آپ کو دے رہے ہیں تو ان سے آپ ان کو ڈھیروں دعائیں دے کے اور خوشی کے ساتھ لیں. شوہروں کو دینا چاہیے بالکل. جو بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، آپ کو کوئی بچہ پانی پلا کے لا کے پانی دے رہا ہے، آپ اس کو دعائیں دے دیں. پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہے ہیں، آپ دعائیں دینے والے بنیں. اور اچھی دعائیں نا جو یہ دیکھیں جو کارڈز وغیرہ ہم آپ کو دیتے ہیں نا، ان میں دعاؤں کے ترجمے لکھے ہوتے ہیں، نیچے دعائیں کے ترجمے. ان ترجموں کو فوکس کریں کہ اچھا یہ دعا بھی بن سکتی ہے. وقت دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دعائیں دینے کا کیا، جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں بس بات ختم. اس سے زیادہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو نیچے دعاؤں کے مطلب آپ دیکھا کریں، اس سے آپ کو بہت وسعت ملے گی، آپ کو دعاؤں کی الفاظ سمجھ آئیں گے کہ آپ کیا کیا دعائیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو شکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بندوں کا بھی اور رب کا بھی. وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرے گا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرے گا. یشکرو ہے کہ یشکر ہے؟ یشکرو ہے. یشکرو لِنَفْسِهِ،
تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، یعنی اپنے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اسے خود ہی کو ملے گا۔ ومن کفرا، اب دیکھیں کفرا کن معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ؟ ناشکری کے معنی میں آ رہا ہے۔ ومن، فوراً بولا کریں نا آپ لوگ، ویسے سن نہیں رہا کریں۔ کفر کے دو معنی ہیں، ایک معنی کیا ہے؟ کفر اسلام کے بدلے انکار والا، دوسرا ناشکری، یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو۔ ومن کفرا، اور جو کوئی ہے پیپر میں آیا تھا، پھر بھی جب بھی پوچھتی ہوں خاموش ہوتا ہے سارے، یاد نہیں ہوا ہے، دوبارہ 2-3 دفعہ پیپر میں دینا پڑے گا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور بہت تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ، اور جب کہا لقمان نے، اچھا دیکھیں یہاں پر وَلَقَدْ آتَيْنَا جو ہے یہاں، اچھا ہاں یہاں سے شروع ہوگا، سوری، یہاں سے اب لقمان کی جو ہے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ، کہ اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یعظہ واز و نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، پیار کا انداز ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بھاری، سب سے بڑا عظیم جرم ہے، ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ ان الشرک، پڑھیے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ یاد ہونی چاہیے آپ کو، یہ فریز نا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جب بھی ظلم کی بات ہوگی آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، جب میں کہتی ہوں نا احسان، تو عبادت میں احسان، بندوں پہ احسان۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت لقمان کی اس آیت میں حضرت لقمان کی بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلی بات، یہ اللہ نے کوٹ کیا نا، کیونکہ یہاں پہ مشرکین مکہ کو یہی بتانا مقصود تھا کہ جن کو تم مانتے ہو وہ بھی توحید ہی کا حکم دے رہے ہیں، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ یہ نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، کیونکہ حکایات یا جو بھی پیچھے جو بھی ہسٹری ملتی ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بس ایک لرنڈ آدمی تھے، ایک دانا آدمی تھے بس، ہاں بس حکمت ہے مکہ میں بہت سالوں پرانے، یعنی کہ یہ اس نسل کے اندر جو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی آ رہی تھی ان میں کوئی بھی بس اس وقت کے دانا آدمی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اولیاء، جیسے کوئی بھی، ہاں شیخ سعدی کہہ سکتے ہیں، جی جیسے ہاں پہلے کے تھے وہ، مطلب بہت پرانی بات، جیسے ہم کچھ صدی پرانے تھے، لیکن یہ کہ ان کی حکایات کاپی کی جاتی تھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں سے اللہ کا کال شروع ہو رہا ہے، یہاں پر جب بات اللہ ان کی آ گئی، اب اللہ نے کچھ اپنی بات بھی اس میں ایڈ کر دی کہ کچھ کمی ظاہر ہے، بشر کے انداز میں تو کمی ہوگی، تو یہاں پر کچھ اور ایڈیشن کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ایڈ کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے لیے۔ اب آگے جو ہے نا احسانہ کا لفظ جو ہے وہ حذف ہوا ہے، کیونکہ بالکل سیم یہی آیت جو ہے وہ آتی ہے آگے سورت احقاف میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو یہ وہ نصیحت کی کہ وہ انسان کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اس کی ماں نے اسے کر پہ کر، یعنی کہ کر پہ کرب اٹھا کر اسے اس کا حمل اٹھایا، یعنی اسی پریگننسی گزارا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور 30 مہینے تک اس کا جو ہے وہ دودھ چھڑانا ہوا، 30 مہینے لگاتے، یہ پریگننسی کے 9 مہینے بھی، اور شاید اس سب جو 2 سال ہے سب ملا کے پتہ نہیں 30 مہینے اس طرح سے کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے، تو 30 شهرًا، اور 30 مہینے اس کے لگے کہ اس کے دودھ چھڑانے میں۔ تو یعنی کہ یہی جو شروع کا جو ٹائم ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ اور مشکل وقت ہے بچے کے لیے، یہ وقت ماں جو ہے وہ گزار دیتی ہے نا، یہی سب سے بڑا احسان ہے اس کا۔ اس کے بعد وہ اس نے آپ کو کھانا دیا نہیں دیا وقت پہ، وہ جاب کرتی تھی، یا یہ کہ ان کا جو ہے وہ معاملہ آپ کے ساتھ سختی والا تھا، یا آپ کو انہوں نے بہت روک ٹوک کے ساتھ پالا، یہ جو ہماری شکایتیں ہیں نا اپنے والدین کے ساتھ، یہ بہت بات کی بات ہے۔ یہ جو شروع کی جو 2 مہینے 2 سال جو ہے نا، 30 مہینے ہیں،
یہی اتنا بڑا احسان ہے جس کا احسان کا بدلہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نہیں اتار سکتا. اور جب نہیں اتار سکتا تو وہ پھر اللہ سے دعا کر کے کہتا ہے کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رب ارحمہما، ان دونوں کے اوپر رحم فرما، جیسے کہ کما ربیانی، جیسے کہ انہوں نے میری سرپرستی کی تھی، صغیرا، جبکہ میں چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سکھا رہے ہیں. تو یہاں پر احسان کا لفظ حذف ہے. حملتہ امہ، اٹھایا اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، وہاں پہ میں نے ابھی جو آپ کو آیت پڑھی تھی وہاں تک کرہن علی کرہن، اور یہاں پر کیا ہے وہنن علی وہنن. وہن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہن ہوتا ہے کمزوری. کمزوری آپ دیکھتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہی ہے تو کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نکاہت ہوتی رہتی ہے، الٹی آ رہی ہے، پڑا ہوا ہے انسان کو بار بار دل چاہ رہا ہوتا ہے لیٹ جائے جا کر. تو کمزوری پر کمزوری، اور جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے الٹیوں کا فیز ختم ہو گیا، آگے مزید جو ہے وہ پھر کھڑے ہونے میں پرابلمز، اور آگے اور کروٹ لینے میں مسئلہ، سو نہیں پاتی بیچاری، واش روم جانا، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے بلیڈر پہ جب وہ پڑ رہا ہوتا ہے پریشر. تو آپ دیکھیں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اب یہاں پر ہے کہ 2 سال، اور اس کا دودھ چھڑانا، فصال ہوا اس کا دودھ چھڑانا 2 سال. اور 2 سال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں لڑکا لڑکی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. کوئی تخصیص کا معنی ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانے کا عرصہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے کو 2 سال 2 مہینہ پلانا ہے اور لڑکی کو 2 سال پلانا ہے. ایسا نہیں ہے. 2 سال کا مطلب 2 سال، اور اس سے زیادہ نہیں پلانا. صحیح؟ ہاں اس میں بھی لکھا ہوا تھا. ہاں جی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. تو اب فصالہ فی عامین، تو 2 سال اس کا دودھ چڑانا ہے. اچھا اس سے کم میں بھی انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی صحت کی مسئلہ ہے، یا ویسے ہی اگر وہ جاب کرتی ہے جیسے ہوتا ہے ماں، اس نے 1.5 سال پلا لیا گناہ نہیں. ہاں نہیں گناہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر نیت یہ ہے کہ میری فزیک خراب ہو جائے گی، یا یہ کہ میں جو ہے وہ بس اس طرح سے مطلب اپنی کوئی ذاتی بلا وجہ کے جو مفاد ہیں اس وجہ سے، تو پھر اس پر کہا جاتا ہے، اس پہ سخت وعید ہے. جیسے اب کچھ لوگوں کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ دودھ کا فیڈ پورا نہیں پڑ رہا، پھر اس کو بوٹل لگائی، پریگننسی ہو جاتی ہے، اگر فیڈر لگائی گیا بچہ جو ہے وہ مدر فیڈ نہیں لے رہا، تو یہ بھی مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں پھر. تو اس وجہ سے اگر ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یہ کام کرتی ہے، یا جیسے کہ میری فزیک خراب ہو جائے گی یا اس طرح کا کوئی مسئلے مسائل، تو وہ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سخت اس کی وعید ہے کہ قیامت میں اس کو سخت قسم کا عذاب ہوگا. تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آپ سوچیں کہ اپنے خون سے بہت بہتر ہے. ہاں وہ بھی بہت بہتر ہے. دوسرا یہ کینسر کی بہت سی وجوہات ہیں. ہاں اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھاگ کے آتا ہے اور آپ اس کو یوں کر کے گلے لگاتے ہیں، تو آپ کے اندر اور آپ کے بچے کے اندر ایک ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور آپ کے دل کی تسکین ہوتی ہے. اس کو تو کہتے ہیں آکسیٹوسن. اور نیند آتی ہے ہاں اس دوران جب آپ بچے کو فیڈ کراتے ہیں. ہاں اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے نصیب میں کوئی بیماری لکھی ہے تو وہ الگ بات ہے. اب کسی بہت سی ہوتی ہیں عورتیں جس کو فیڈ بھی کرایا ہوتا ہے انہوں نے، پھر کچھ عمر میں جا کر ان کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. تو وہ پھر آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس پر صبر کرنا چاہیے. وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ جان کے لیے. ہاں پہلے باقی ممالک میں اتنا نہیں پلاتے، اب تو بہت کرنے لگے، اب کرتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں وفصالہ فی عامین ان اشکر لی والدیک، کہ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ انشکر، تو شکر کرے، لی میرا. پہلے اللہ نے اپنا حق رکھا کہ پہلے تم میرا شکر ادا کر، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کر. الی المصیر، تم دونوں کو ہی میری طرف جو ہے وہ لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، ابھی بھی اللہ کی ہی بات چل رہی ہے. اور اگر وہ دونوں کوشش کریں، جہاد کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، سخت محنت کرنا. وہ اگر اس بات پہ کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي، کیونکہ تو میرے ساتھ شریک کرے، یہ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات نہ مان، اطاعت نہیں کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور تو ان کے ساتھ اچھی طرح دنیا بسر کر. دنیا میں اچھی طرح، صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، یعنی کہ تو ان کے ساتھ رہے اچھی طرح سے.
اب آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کر رہا ہے اور اللہ اس کے بچے کو کیا ہدایت کر رہا ہے. اللہ کا رحم دیکھ رہے ہیں آپ. ایک ظلم عظیم وہ کہہ رہا ہے کہ شرک مشرک ہے وہ، اور اس کا بچے کو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کر، اچھے ان کی اطاعت کر، ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے رہ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا. آپ دیکھیں کہ صراط مستقیم اللہ کہہ سکتے تھے کہ سب جو ہے وہ پھر جو ہے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، تو یہاں پر ہے کہ اور یا یہ کہ اتباع کر صراط مستقیم کی. اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور پیروی کر اس راستے کی، من انابا الیہ، جو میری طرف آتا ہو. کتنی خوبصورت بات ہے نا. مطلب بات کا انداز آپ دیکھیں اتنا پیارا، اتنا بہترین کہ لفظوں کو اس طرح ہیر پھیر کر ثم الیہ مرجعکم، تمہیں میری ہی طرف مطلب لوٹائے جاؤ گے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ بھی تم کر کے آئے ہو. یعنی کہ جو ہے پیروی تمہیں جو ہے وہ کس کی کرنی ہے، اس راستے کی کرنی ہے جو کہ میری طرف آتا ہے. اصل میں تو ٹھکانہ کیا ہے، اللہ ہے. ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، اللہ. اب جو ہے پھر بات شروع ہو رہی ہے لقمان علیہ السلام کی. لقمان علیہ السلام. اب جو بھی مطلب وہ اگر نبی ہیں نہیں ہیں، مگر عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اس قرآن مجید میں لیا ہے، ہمیں بھی ان کا نام عزت کے ساتھ لینا چاہیے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ ہو کوئی رائی کے دانے کے برابر. حبہ ہوتا ہے دانہ. فتکن فی صخرۃ، اگر وہ ہو کسی چٹان میں بڑی سی. تو یہ رائی کا دانہ تو آپ دیکھیں اس کا سائز، اور اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک چٹان، اللہ مطلب اس وقت تو لقمان کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چٹان جو ہے اس کے مقابلے میں ہو، تو وہ رائی کا دانہ بالکل کتنا مائنیوٹ ہے اس کے سامنے. یا پھر اس سے بھی زیادہ بڑا، او فی السماواتی، اب یا اس کا کمپیریزن اس رائی کا دانے کا آسمان کے اوپر آپ کمپیئر کر لیں تو وہ تو اور بھی بالکل نظر ہی نہ آنے والی چیز ہو گئی. او فی الارض، یا زمین پہ پھیلا دو. یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اسے اللہ تعالیٰ. چھوٹا سا عمل تم نے کہیں چھپ کے، ذرا سا عمل تھا، دل میں کوئی بات آئی تھی، معاف کر دیا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی کسی نے، معاف کر دیا کہ اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، رہنے دیتا ہوں، جانے. اللہ تو جانتا ہے نا، ہم بھول بھی گئے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ تم نے وہ نیکی کی ہے. وہ نیکی اللہ کو بہت پسند آئی. اللہ جب آپ کے سامنے لا کے اس نیکی کو رکھے گا، اور وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ چھوٹی سی نیکی کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان حیران ہو جائے. میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا اللہ، یہ میرا ہے. ہاں یہ تمہارا. آپ سوچیں نا، چھوٹا سا عمل جو اس وقت بہت مشکل لگ رہا تھا اور اس کو کر کے انسان بھول بھی گیا تھا، اللہ اس کو بھولا نہیں ہے. وہ چھوٹا سا بھی عمل، اب وہ چھوٹا سا عمل اگر کسی کی اذیت کا باعث بنا تھا، کسی کے دل کا دکھانے کا، کسی کا مذاق اڑا دیا تھا، کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تھا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا، تو وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو یاد ہے. ہم بھول گئے تھے کہہ کر، ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا، ہم تو ہنس کے نکل گئے تھے، لیکن اس کو دل میں لگی تھی، تکلیف ہوئی تھی اس کو، اور وہ نہیں بھولا تھا. وہ کئی دن تک اس بات پر جو ہے وہ افسردہ رہا تھا، اور مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے ایسا کیا. لیکن اللہ تو نہیں، اللہ جانتا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس نے جو ہے وہ سامنے لا کے رکھ دیا کہ یہ تمہارا گناہ کا بوجھ. تو کہے گا اللہ میں نے یہ کب کیا تھا، تو وہ ریل چلے گی کہ جو ہے اس طرح تم نے کیا تھا اور یہ تمہارا انداز. تو انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ اس سے بچنے کی اور اسے کرنے کی کوشش کرے. کس سے بچنے کی؟ گناہ سے بچنے کی، اور نیکی کو کرنے کی کوشش کرے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، ہم سستی میں چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں سستی میں، جیسے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چھوڑو کیا فائدہ، پتہ نہیں کیا سمجھے گی، پتہ نہیں سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ایسے ہی ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اچھا کوئی بات چل رہی ہے، میں کچھ سمجھا سکتی ہوں، کچھ بتا سکتی ہوں، کچھ بھی، کوئی ریسیپی کسی کا اس کا کوئی مسئلہ تھا اسے حل کر سکتی ہوں، لیکن میں کر نہیں رہی سستی میں. تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یعنی کہ اللہ بھی اس بات کو اگری کر رہا ہے نا. تو اصل میں تو یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باریک بین ہے، جیسے سوئی کا ناکا، جیسے سوئی سے آپ ایک ڈاٹ لگائیں نا تو کتنا باریک ہوگا، وہ لطف ہے، اس کو کہتے ہیں لطف. لطیف خبیر، یہ سورۃ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اس سے پہلے ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اس طرح سے آتا ہے، ایک دم سے یاد نہیں آتا مجھے. تو
یا بنیا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وامر بالمعروفی اور حکم دو معروف کا، ونہا عن المنکر اور بچو برائی اور برائی سے بچنے کا حکم دو، وصبر علی ما اصابک اور اس بات پہ صبر کرو جو تمہیں پہنچے، کیونکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر آسان نہیں ہوگا جی، اس میں آپ کو تکلیفیں آئیں گی، سامنے سے آپ کو کرٹیسزم ملے گا، لوگ آپ کو مولوی کہیں گے، لوگ آپ کو وہابی کہیں گے، لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ آگے سے کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ لوگ آپ کا جو یہ صبر ہے نا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کیونکہ یہ سنت نبی ہے نا، نبیوں کی سنت ہے، سارے ہی نبیوں کو سامنے سے کرٹیسزم کا سامنا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی اچھا کام شروع کر دیں اور سامنے سے آپ کے مسلمان بھائی بہن آپ کو جو ہے وہ ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی مولانی ہو گئی ہے اور یہ وہ، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں تو اللہ کے سبھی کو پتہ ہے یہ بات، آپ سب مسلمان ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کام نیک ہے اور میں اچھا کام کر رہی ہوں، تو بجائے اس سے کہ مجھے لوگ تعریف کرتے، لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرٹیسزم کا سامنا ہوگا اور آپ کو اس پہ صبر کرنا ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو نیکی کا حکم دینا یہ چلے پھر بھی بہتر ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تہجد پڑھ لیا کرو، اچھی بات ہوتی ہے نا، تہجد پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص گانے سنتا ہے یا کوئی اپنے من کا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اور آپ اس کو کہیں گے مت کیا کرو، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ ونہا عن المنکر جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے، کسی کو کہیں کہ تمہاری کمائی سود کی ہے، چھوڑ دو، یہ بینکنگ نہیں کرو، یہ مت کرو، یہ سودی کاروبار مت کرو، سیونگ ڈپازٹس لگا رکھے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے کہ کوئی پلاٹ بیچا ہے، کوئی زمین بیچی ہے، اس کا پیسہ آیا ہے، اس کو سیونگ ڈپازٹ کرتے ہیں، اس میں سے پر منتھ منافع آ رہا ہے یا 3 مہینے بعد منافع آ رہا ہے، اس آپ سے ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں، میں کیوں کروں، میں کیا بھوکا مروں، سمجھ آئی؟ تو آپ کو وہ نہیں پسند کرے گا، وہ آپ سے کئی دفعہ بعد میں آپ سے شاید ملنا بھی نہ چاہے، آپ سے کہے کہ آپ نے ایسی بات کہی، یا کوئی بھی آپ کسی کی بھی بات پر اگر آپ اس کو برائی پہ کرٹیسائز کریں گے وہ آپ سے نہیں، آپ کو اچھی طرح ویلکم نہیں کرے گا۔ اور بہت سے کچھ لوگ یہ بھی جواب دیتے ہیں تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ایگزیکٹلی، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ بات جب سن کے پھر بندہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے شاید، نہ یہ جو کہ وہ کہتے تم نے اپنی قبر میں جانا، تم اپنے اعمال اگر ہم کرو۔ کوئی برائی کوئی پرابلم دیکھتے ہیں ایسی اور ہمارے پہ کیا فرض ہوتا ہے، مطلب ایک تو یہ کہ ایمان کی سب سے کمزور کیفیت کہی جاتی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اگر تو وہ آپ سے چھوٹا ہے اور آپ اسے سمجھا سکتے ہیں یا اسے روک ہی سکتے ہیں ہاتھ سے تو آپ اسے روک لیں گے، لیکن اگر آپ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ آپ اسے روک لیں تو آپ اسے کم از کم سمجھا دیں، آپ اپنا فرض یہ پورا کریں گے لیکن حکمت کے ساتھ سمجھائیں گے، لٹ مار کے نہیں، ایسے نہیں کہ وہ پھر اسی بات سے، جانب اللہ ہی ہوگی نا، بالکل، لیکن آپ کے اوپر سے تو فرض ہٹ جائے گا نا، آپ کا فرض تھا میں کہ نے بتا اپنا دیا، ادا کر دیا جو اپنا اللہ نے تو مجھے ہاں کہا تھا، اب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ بالکل، آپ دعا کریں گے نا اس کے لیے، لیکن آپ نے حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کسی کو بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ کو اس کا پسندیدہ بننا پڑتا ہے، اس کے پھر یہ کہ وہ وقت آپ کو چننا پڑے گا کہ جس وقت میں وہ سننے کے پوزیشن میں ہے، ایسا نہیں کہ مجمع میں اس کو نصیحت کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹارگٹ ہدایت، یہ جو ٹارگٹ ہدایت ہوتی ہے نا، یہ میں اسپیشلی وہ ورڈ استعمال کرتی ہوں، جیسے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کا فلاں لیکچر بہت اچھا تھا اور اس کی یہ کلپنگ جو ہے نا مجھے یہاں سے دیجیے گا، میں فلاں بندے کو بھیجوں گی، وہ فلاں جو ہے نا وہ ایسا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بیچ پٹے اسٹیٹس پہ لگاؤ اور وہ سنیں، اور وہ جو ہے نا وہ چوریاں کرتی ہے یا وہ جو ایسی ہے تو وہ ٹارگٹ، یا یہ کہ میں اسے بھیجوں گی، تو میں اسے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ٹارگٹ ہدایت نہیں کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کی اصلاح تو اس کو آپ ویسے ہی قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن ہدایت ہے، راہیں روشن کرتا ہے، آپ کو اگر کسی کو روکنا ہے کہ یہ فلاں کوئی گناہ میں ملوث ہے تو آپ اسے قرآن کا اور نماز کا حکم دیں، آپ کہیں کہ آئے ہمارے ساتھ کلاس میں چلیں، یا یہ کہ آئے آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کا ڈپریشن کا علاج ہوگا فلاں فلاں، اس طرح آپ کر کے جو ہے نا قرآن سے جوڑ دیں گے نا، آپ دیکھیں جب قرآن کھلتا ہے نا راہیں خود بخود روشن ہوتی ہیں، خود بخود آپ خرافات اور ان چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ غلطیاں ہیں، میرے اندر یہ مسئلہ ہے اور مجھے اسے رکنا ہے، تو وہ خود بخود آپ کو پھر آپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ کیا ہے تو وہ پھر آپ سے آفینڈ ہوتا ہے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب میں ایسی ہوں، میں اس لیے آپ نے مجھے یہ بھیجا ہے، تو وہ غصہ بھی کرے گا، آپ کو کرٹیسائز بھی کرے گا اور آپ سے ناراض بھی ہو جائے گا۔
تو ٹارگیٹ ہدایت نہیں کرنی بس پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک شخص ہے اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور پھر وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے سے روکتی ہے، تو آپ نے کہا تھا کچھ دن انتظار کرو، اور پھر واقعی انہوں نے آگے بڑھایا تھا کہ ہاں آگے بڑھا سکتے ہیں. الحمدللہ. تو ٹائم لگتا ہے چیزوں میں، ہدایت کا ایک وقت مقرر ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کہ کوئی ایک بات آپ کو بار بار آتی ہے. کوئی ایک بار ہوتی ہے آپ نے آج اب یہاں سے پڑھی، پھر آپ جو ہے کہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آ جاتی ہے جس طرح، یا پھر یہ کہ آپ موبائل اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آ جاتی ہے. آپ ٹی وی لگاتے ہیں، وہاں پر سامنے کوئی اسکالر کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ فلاں آپ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بار بار جو ہے وہ میری طرف کیوں آ رہی ہے بات پلٹ پلٹ کے. تو جب یہ ایسی آتی ہے نا اس پہ فوراً الارم ہو جائے کرے، یہ اللہ سمجھا، یہ آپ کو سنا رہا ہے بار بار اور چاہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں. یہ جو دہرائی ہے نا یہ بڑی بہترین چیز ہے. دہرائی ہم بچپن میں بہت دہراتے تھے چیزوں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کم و بیش 10-12 مرتبہ تو ہے گنا ہے آپ نے. رات کو ہی میں ایک واقعہ سن رہی تھی، کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر تھا بادشاہ، وہ قرآن کی خطاطی کر کے کماتے تھے، مطلب وہ اسٹیٹ سے کچھ نہیں لیتے تھے، وہ قرآن کی خطاطی کرتے تھے اور نسخے پھر وہ سیو کر کے اس سے اپنا گزارا کرتے. تو ایک دن ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بھی ایک قرآن لکھا ہے، خطاطی کی ہے، تو دیکھا تو بڑی خوبصورت خطاطی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو انعام دینا چاہیے. بہت خوش ہوئے. بعد میں اس نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں آیات دہرائی ہوئی تھی نا وہ میں نے حذف کر دی، ایک ایک دفعہ کر دی. تو اس نے اورنگزیب نے کہا کہ پھر تو تمہیں بہت انعام دینا چاہیے، تم کل صبح آنا میرے پاس انعام کے لیے. تو وہ اگلے دن آیا تو اس نے جلاد کو حکم دیا، اس نے کہا کہ اس سے اپنے جو اعضاء مقرر ہیں 2 کان ہیں، ایک ہونا چاہیے تھا، ایک کاٹ دو، 2 بازو ہے، ایک ہاتھ کاٹ دو، 2 پاؤں ہے، ایک پاؤں کاٹ دو. اللہ نے جو مقرر کی ہیں آیات ان کا مقصد ہے، اور یہ قرآن میں یہ طرح تبدیلی تو اس نے واقعی اس کے وہ اعضاء کے کاٹ دیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایسی بات ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ جو دہرائی ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہم بار بار، اب دیکھیں ہم ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں، ہر دفعہ جو ہے ہمیں کوئی نئی بات سمجھ آتی ہے، ہر دفعہ ہم کلاس میں آتے ہیں. اب ہم یہی صورت جو ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ سورہ لقمان ہم نے آگے شروع کرنی ہے. ہم نے سورۃ حجرات پڑھی تھی، ہم نے سالانہ کلاس جو ہماری ہوتی ہے بدھ والے دن، اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے ہم سورۃ لقمان پڑھیں گے. اب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ یہ سوچیں گے لقمان تو ہم نے ابھی دورہ قرآن میں پڑھی تھی، ہم دوبارہ پڑھیں گے، ہم وہی چیز پڑھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ کسی اور ٹائم فریم میں ہوں گے، آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے، آپ کے گھر کے ماحول کچھ اور ہوگا، اس وقت آپ کسی اور چیز کے لیے پریشان بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور ماحول میں ہوں گے، کچھ اور سوچ رہے ہیں. آپ کو قرآن کسی اور طریقے سے سمجھ آئے گا، اس وقت آپ اس کو اپنی زندگی سے کسی اور طریقے سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ کسی اور طریقے سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کا، یہ زندہ کتاب ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، اگر ہم اپنی ماضی پہ غور کریں تو آج سے 10 سال 2 سال 4 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، وہی اور اس وقت جب ہم نے قرآن پڑھا وہ حالات اس کے ساتھ ہمیں وہ ذہن میں آئے کہ نہیں یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب یہ ہر دفعہ یہ فریش کرنا، ہر دفعہ یہ چینج کرنا. ایمان کے لیولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایمان کے بھی لیول، اس وجہ سے یہ ہاں ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا لیول ہائی ہوتا ہے، مطلب فطرت کے ساتھ لیول کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے حالات جیسے کہہ رہی نا کہ وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. کبھی میں کسی وجہ سے پریشان ہوں، کبھی میں کسی اور کے بندے، کسی نے کوئی سوال کر رکھا ہے اور میں پریشان ہوں کہ اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا یہ میں کوئی میں نے ریل دیکھ رکھی ہے، ابھی میں نے کوئی ریسنٹلی، اور کوئی ایسی بات ہے جو مجھے چبھ رہی ہے، اور میں قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھتی ہوں تو مجھے خود بخود اس کی کلی کھلتی ہے. کہتے ہیں نا وہ ایک کلئی کہتے ہیں نا، کنڈی کہتے ہیں نا، وہ کھلتی ہے کہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہاں یہ بات تو یوں اور ایسے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نا جب سورۃ رحمان یاد کر رہی تھی نا تو مجھے یہ والی آیت پہ تھوڑا سا ہوتا تھا کہ بار بار پڑھنی پڑ رہی ہوتی ہے، اور جب میں سنا رہی ہوں نا تو اب ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا، کیونکہ وہ ریپیٹیٹیولی ہوتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے یاد کرنا. آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے یاد کرنا، کیونکہ جہاں ایک آیت اینڈ ہوتی ہے نا وہیں سے دوسری آیت کا سرا ملتا ہے.
جڑتا ہے. جیسے میں ہدل جیسے یہ ہے نا کہ الی المصیر، تو وَإِن جَاهَدَاكَ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے ذہن میں جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہوگا. اس کے بعد یہ آ رہی ہے، لیکن جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے نا اس کے ساتھ کتنے سارے آگے سرے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک دم گڑبڑاتا ہے انسان. تو پھر اس وقت اس وقت مجھے یہ سستی آتی تھی کہ نا کہ میں ایک دفعہ ہی کیوں نہیں پڑھ لیتی. مطلب میں جب ریوائز کر رہی ہوتی تھی نا تو میں شروع میں ایسے کرتی تھی کہ میں نا کبھی یہ علیہ والی آیت کو اسکپ کر کے اس کے بعد یہ والی، اس کے بعد یہ والی، اس کے بعد جب میں سنا دی تھی کسی کو تب میں پوری سنا دیتی تھی. تو آپ دیکھیں مجھے اللہ نے سکھایا کہ میں نے ایک لیکچر سنا، سائیکالوجی کا ایک لیکچر تھا بڑے زبردست. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو آیات ریپیٹ ہوتی ہیں وہ دہرائی ہے، اور وہ دہرائی ہے وہ اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں انسان کو بار 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 پڑھا کر اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں. اور وہ اتنی، جیسے ہم بچپن میں بچوں کو رائم سکھاتے ہیں تو کتنا پڑھاتے ہیں، مطلب کلاس میں بچہ وہ رائم میں پریپ میں اس میں بیٹھ کے وہ ایک 2 کا ٹیبل ہے، وہ کیسا پڑھ کے وہ گھنٹوں پڑھ کے یاد ہوا ہے. تو ایسے ہی اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر اتار دیا جائے، اس چیز کو بالکل رچا بسا دیا جائے، تو وہ ضروری ہے. لیکن آج کا انسان جو کہ 2 منٹ نوڈل والا انسان ہے، وہ اتنا جلدی میں رہتا ہے اور ہر دفعہ کوئی نئی چیز سیکھنے کے شوق میں رہتا ہے. تو جب وہ کسی ایسی آیت کو پڑھتا ہے یا وہ اس طرح سے وہ کہتا ہے یہ تو ریپیٹڈلی ہے نا، اچھا چلو یہ تو پڑھا ہوا ہی ہے نا، یہ تو پتہ ہی ہے نا. آپ کسی کلاس میں جا کے بیٹھیں اور آپ جو ہے وہ دہرائی ہی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، مطلب پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سب انسان کو پتہ ہے نا. یہی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہی ہوتی ہوں، لیکن یہ دہرائی ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص مطلب ہم جیسے ہمارا آج کل کا جو ایک سائیکالوجی بن گئی ہے کہ ہمیں نیا سیکھنا ہے، تو جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، وہی یوزول باتیں تھی، صحیح نا، وہی یوزول بات. تو آج کا انسان جو ہے نا ایک ہر دفعہ نیا سیکھنا چاہتا ہے. کیا نیا ہے اس میں؟ ہم کوئی لیکچر کھولیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم اس میں سے کیا نیا سیکھیں. یہ جو نئے سیکھنے کا شوق ہے نا انسان کو کچھ نہیں سیکھنے دیتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو دہرائیاں ہیں یہ ضروری ہیں، اس لیے کہ جو پڑھ لیا ہے اس کو دہرائیں گے نہیں تو وہ اندر بیٹھے گا نہیں، وہ ہمارے عمل میں ڈھلے گا نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی ریپیٹ ہوئی ہیں ہماری زندگی میں ہماری ماؤں کے ذریعے یا اس طرح کہ وہ ہمارے ایکشنز کا حصہ ہیں، کہ ہم بغیر سوچے سمجھے وہ کام کرتے ہیں. اور ہم سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں کر رہے تو ہماری امی ایسے کیا کرتی تھی. ہماری امی کھیرے کو ایسے رگڑ کے جو ہے نا اس کا کڑوا نکالا کرتی تھی. کیوں کرتے ہو؟ امی کرتی تھی. اور جو کڑوا ہے نا، جو فصل سے ہی کڑوا آیا ہے، وہ یہ کرنے سے بھی صاف نہیں ہوتا. تو یہ بس وہ کرتی نہیں تو ہم کرتے ہیں. بچپن میں لوگ جب میں اسکولز میں گٹے لگا کے یاد کیا وہ یاد ہے نا. تو اب آج کے دور میں جب ہم حفظ کرتے ہیں، اس عمر میں جب ہم حفظ کرتے ہیں نا تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نے یوں پڑھا اور ہم فوراً ہی ہم کہتے ہیں ہمیں یاد ہو جائے، ہم فوراً اوپر اٹھا کے سر جو ہے نا اپنی میموری چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کچی ہوتی ہے. آف کورس آپ نے 2-3 دفعہ پڑھا، آپ کو یاد ہو گیا، اب آپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہو گیا. جب آپ پڑھنے بیٹھے، جب آپ سنانے بیٹھے تو آپ کو یاد نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں مجھے یاد تو کیا تھا، بہت محنت سے یاد کیا تھا، لیکن یاد ہی نہیں ہوا. وہ یاد اس لیے نہیں ہوا کہ اس لیول کا پڑھا ہی نہیں تھا. نہیں، وہ رٹا ہی نہیں تھا، کم پڑھا تھا. ہم آپ کو پتا ہمیں ایک آیت جو ہم ترجمہ یاد کرتے تھے نا، ہمارے لیے ایک آیت 15 دفعہ پڑھنے کا حکم تھا ہم کو. اور ہمیں امانتیں دی جاتی تھی کہ یہ آپ کے اوپر امانت ہے، اگر آپ نے کیا نہیں نا تو قیامت کے دن امانت پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا آپ کو. ہم ڈر کے مارے تو 15 دفعہ ایک آیت کو پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے. بالکل. لیکن وہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. ہم منع کرتے تھے، ٹیچرس کو کہتے تھے کہ ایسے مت کرے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں شان ہے، پریشر ہوتا ہے، ہم نہیں کر پاتے. ہم عورتیں ہیں، گھر میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، نہیں ہو پاتا. کوشش پوری کر لیں، لیکن جب نہیں کر پائے تو پھر اس پہ پکڑ رہا ہوں. اچھا چلے آگے چلتے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے. ہاں ہم پڑھ رہے تھے ہاں إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ صبر کو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے مصیبت آئے اس پر صبر کر. اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی عزم والے، ہمت والے کاموں میں سے ہے صبر کرنا. اس راہ پہ صبر کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی برائی پر کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ میں برا کر رہا ہوں. کوئی چوری کر رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے
کہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہو یا ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی ہو، ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو آپ کو برا لگے گا بھائی میں نیک کام کر رہی ہوں. کیا نماز کے طریقے پہ بالکل طریقہ تو الگ آ جاتا ہے، پہ بھی اکثر لوگ وہ کرٹیسائز تو کرتے خیر ہیں، طریقہ تو خیر تشہد کی الگ انگلی بات پہ ہے، بھی لوگ کہاں کرتے ہیں. طریقہ بات الگ ہے. بات یہ کہ آپ کو نیکی پر، کسی نیکی پر کوئی کرٹیسائز کرے تو اس پر آپ کو زیادہ غصہ آئے گا کہ بھائی میں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہی ہوں. میں تو ایسے ہاں اچھا کر رہی ہوں ہاں کہ تو میں وہی جو ہے criticize پھر اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے. تو یہ ہے آپ کا اصل میں صبر کا امتحان. اب آگے دیکھیے آگے کیا کہا کہ یہ سب لقمان کی باتیں چل رہی ہیں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور نہ تُسَعِّرْ کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور تُسَعِّرْ خَدَّكَ اپنے گال کا چڑھانا یعنی پھلانا. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے مرد حضرات موسٹلی ایسے ہوتے ہیں، ویسے عورتیں بھی ہوتی، ہر وقت منہ کھلا رہتا ہے ان کا. وہ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے کیریکٹرز ہوں گے، سب کے خاندان میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ہر وقت وہ جو ہے نا کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہی رہتے ہیں، ہر وقت ان کا منہ بنا رہتا ہے اور بہت ہی پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے ان کو، ہر وقت ہی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کسی گیدرنگ میں جائیں، اس نے مجھے کھانے کو نہیں پوچھا، اس نے مجھے پانی کو نہیں پوچھا، یہاں نہیں بٹھایا وہاں نہیں بٹھایا، اس نے اس کو پہلے کہہ دیا. وہ جو ایک عجیب سا ایک رویہ ہوتا ہے نا منہ کھولنے والا، وہ رہتا ہے. ہسبینڈ کے cousin ہیں تو وہ سارے وہ چھیڑتے ہیں مسٹر اعتراض. ہاں تو یہ جو ہے نا ولا تسائر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ جو ہے تمہارا یہ انداز نہ ہو کہ تم گال پھلا کے بیٹھو. ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے. تمشی کا روٹ ورڈ ہے میم شین یا، مشیا. یمشون علی الارض ہونا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پیچھے پڑھا تھا ہم نے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ زمین پر کیسے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں. ہونا وہاں پہ ہون کا لفظ تھا، اور یہاں پر ہے مرحن، اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی کہ اترا کر تکبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جو کہ مختال فخور ہو. مختال خود پسند ہوتا ہے اور فخور شہی بگاڑنے والا، فخر کرنے والا، میرے پاس تو یہ اور میرے پاس تو وہ گھر ہے، میرے پاس فلاں گاڑیاں ہیں. برانڈس کی باتیں نہیں نکلتی لوگوں کی. میں تو کبھی برانڈس کے علاوہ کوئی کپڑا پہنا ہی نہیں، کبھی ہمارے یہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں. کچھ عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے اپنے میکے کی تعریف کرنے میں، وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ کرتی رہتی ہیں ہر وقت، ہمارے یہاں تو ایسے ویسے وافر مقدار میں کہ راشن آیا کرتا تھا اور ایسے ہوتا تھا اور یوں ہوتا تھا. شوہر بھی چڑھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی تم تو محلوں سے ہی آئی ہو، میں نے ہی تمہیں جھوپڑی میں رکھ رکھا ہے. شوہر بھی تعلیم دیتے ہیں. ہاں وہ بھی دیتے، وہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اماں تو ایسے اور ایسے کھانے پکایا کرتی تھی. تو وہ بھی شاید وہ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے تو میں بھی نہیں، تو یہ تو مرد اور عورت کسی بھی تخصیص تو کی نہیں گئی نا، اس میں تو یہ کہا گیا کہ یہ تو کسی کا بھی رویہ ہو سکتا ہے. کچھ مرد ایسے اترانے والے ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی اترانے والی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا. ہمیں اللہ کی محبت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب محبت کرے، چاہتے ہیں. تو ہمیں کم از کم اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کی کریشن کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اعتراف ہے اس کے ساتھ بات کریں. یہ خطہ کا کیا ہے؟ یہ گال کا پھلانا، آپ کو پتہ ہے یہ ترچھا کرنا بھی ہوتا ہے. تو سائر کا معنی ہوتا ہے ترچھا کرنا، یعنی کہ آپ سے کوئی بات کرے اور آپ جو ہے وہ اس سے اس طرح بات کریں کہ ہاں آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے، آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. اور پتہ ہے ہمارے نبی کا ایک وہ تھا انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ان سے کوئی بات کرنے آتا تھا تو وہ اس کی طرف پورے مڑ جاتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنا کرتے تھے. یہ ان کا انداز تھا. ہم سے کوئی آ کے بات کرتا ہے تو ہم چلتے پھرتے بات کام کرتے کرتے جواب دے رہے ہوتے ہیں. اللہ یہ کہ مصروفیت تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک انداز ہوتا ہے نا رعونت والا انداز، ایک عادت ہی ایسی ہے بات کرنے کی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہے، دیکھیں ایک تو اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ انسان معاملات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا انداز الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نیچے کے لیول کے، جیسے فرض کریں آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ قیاس ہے کہ یہ بے وقوف ہے. اب یہ جو کوئی بات کرے گا فالتو بات کرے گا. اب وہ آپ سے کوئی بات کرنے آیا ہے اور آپ کی ججمنٹل ہے نا، آپ نے پہلے سے جج کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا ایسا ہے. اب آپ اس کی بات جو ہے وہ غور سے نہیں سنیں گے. جلدی سے بات کرو اور جاؤ، جلدی سے بات، جلدی سے ہاں بولو، ٹھیک ہے، اچھا چلو. یہ آپ کا انداز ہوتا ہے نا.
ایسا ہے نہیں, بیوقوف کے ساتھ معاملہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاگل عورت تھی کہ اس نے راستے میں روک لیا اور آپ بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے, کچھ ادھر ادھر کی بات تھی, تو کچھ آدمی گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں, یہ تو پاگل ہے. تو آپ مسکرائے, آپ نے کو شاید تم جاؤ, اور اس کے بعد کافی دیر سن کے ہی بات. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بڑا صبر کا معاملہ ہوتا ہے ایسے میں کہ کسی ایسے شخص کی بات سنے جس کی عقل تھوڑی کم صبر ہو. ہوتا ہی اس وقت, ہاں, صبر ہوتا ہی اس وقت. یا یہ کہ کوئی ایسی کوئی بات کرا جس کو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی طویل باتیں کرنے کی. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ جب بھی وائس میسج آتا ہے نا ان کا لمبا سا ہوتا ہے, بڑی طویل باتیں کرتی ہے. تو وہ اب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کا ٹائم کم بھی ہوتا ہے, اور وہ خود بھی ہوتی ہیں کہ آپ بھی نا پریشان ہوتی ہوں گی. ان کو ایک کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا لمبا بات کرنے کی, وضاحتیں ہوا کی تقریر کی. وہ تو کہتی ہے آپ پریشان ہوتی ہوں گی کہ میں کیسے میسج کر دیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, میں پریشان نہیں ہوتی, میں کام کرتے کرتے آپ کی باتیں سنتی رہتی ہوں. تو وہ میں لگا لیتی ہوں اسپیکر پہ, اور میں اپنے جو بھی کام نپٹانے ہوتے سنتی رہتی ہوں کان میں, اور پھر اچھا صحیح ہے سن لیا, جو کام کی بات ہے اس میں سے اخذ کر لیا. اصل میں سوال کیا ہے ان کا, اس 6 منٹ کی ریکارڈنگ میں سوال کیا ہے, وہ سوال اخذ کر لیا, اچھا ٹھیک ہے یہ والی بات, اچھا یہ کہنا چاہ رہی ہے, پھر میں اس کو رپلائی کر دیتی ہوں. تو یہ جو صبر ہے نا, کہ اس وقت میرا بیٹا کہتا ہے ماما 12 منٹ کی ریکارڈنگ کون بھیجتا ہے, ماما 6 منٹ کی ریکارڈنگ. میں نے کہا تم لوگوں کے اندر کتنا صبر کم ہے, آج کی نسل مضبوط اتنا ہے ماما. تو وہ یہ کرتا ہے, تو کہتا ہے یہ طرح کون بھیجتا ہے, یہ کون سنے گا. ظاہر ہے ہم لوگ وہ لوگ تھے جو موبائل ہو گیا تو ان کو ملے گا نا. لمبے لمبے کوسچنس کے آنسرز بھی لکھے, تشریح ایون کہ بھی ہم نے لکھے ہوئے ہیں لکھے اور ہاں, سنے ہوئے بھی اور ہیں. تو وہ پھر ہماری جنریشن میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو یاد کر کے بھی لکھتے تھے. ہم بھی, میں خود ان میں سے میں خود میرے اندر بھی تھا یہ عادت صبر. تھی میں یاد کر کے کبھی ایک نہیں اصول تھا زندگی کا, جو یاد کیا وہ لکھنا ہی ہے. بہت خوبصورت بہت اچھی یاد بات رہ ہے, جاتا ہے, کرنا لکھا ہوا نہیں چاہیے. بھولتا. آج کل کے بچوں کو ایک دفعہ کہہ دو اور لکھنے ایک کو, وہ دفعہ نہیں نہیں لکھتے, کئی دفعہ لکھنا اس کو. جان جاری ہوتی ہے لکھنے کی. جنریشن ہے, بس ہر کام 2 منٹ میں ہو جائے. مطلب ہم تو صفوں کے صفحے کالے کرتے تھے بالکل. ابھی بھی میں لکھتی ہوں, میرا بیٹا کہتا ہے ماما اتنا کون لکھتا ہے. اب تو مجھے یہ وہ میری ڈائریاں کھول رہا ہوتا ہے ماما. نا, یہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اب تو اس کا وہ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا, بہت اچھا ہے. یہ لکھنے کی جو سیاہی ہے نا, اور یہ جو صفحات ہیں, یہ تولے جائیں گے ہمارے نامہ اعمال میں, کہ یہ اس نے لکھا تھا, یہ نافع علم تھا. وہ نافع علم کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ایون میتھس کی پریکٹس کر کے آپ نے کالے کیے ہوں صفحے, یا آپ نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے لیے حاصل کیے ہوں, وہ صفحے آپ کے جو ہے وہ لکھے جائیں. سب سے خوبصورت ہے. اگر پتہ میں نا ہمیشہ وہ بھی اللہ کے حکم سے وہ بھی لکھا جائے گا. جو لکھا آپ نے, اور پتہ ہے کلم سے محبت کریں, قلم سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا, اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کی بات کر رہی ہے. لکھنے کی. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگ کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں, ہماری وینسڈے والی کلاس میں آ کے جب بیٹھتے ہیں, تو سب کے ہاتھ میں قلم ہونے چاہیے, اور سب کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ لکھیں, جیسے ماشاء اللہ یہ پیاری بچی لکھ رہی, یہ لکھا ہوا ان کو یاد رہے نہ رہے, کبھی اٹھائیں گی نا اس کو, جب یہ کبھی اٹھائیں گی نا تو یہ دیکھیں گی کہ یہ جو ہے نا, یہ میں نے اس وقت لکھا تھا. اور آپ دیکھیں گے وہ باتیں ہوں گی جو یہ کبھی ذہن میں محو ہو گئی ہوں گی, تو دہرائی ہو جاتی ہے. میرے پاس میرے رجسٹرز رکھے ہوئے, کبھی کبھی کھول رہی ہوتی ہوں اس میں سے ایسی باتیں, اور مجھے یاد بھی ہوتا ہے میں نے لکھا تھا, اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا اس کو دیکھ کر, اس کو پڑھ کے, کہ بس کیا بتاؤں. کلاس میں ہم جب لکھتے ہیں آپ کے لیکچرز کے نوٹس, تو پھر یہی ہوتا ہے جب پیپر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ہی کھولتے ہیں. ہاں, تو وہ دہرائی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو آپ سنتے ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں نا, لیکن جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی دہرائی کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے اگر ہم نے قرآن میں کوئی پیج رکھ دیا, کچھ لکھ لیا, کچھ ایسے, جب ہم وہ قرآن ویسے جیسے عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں, تو وہ سب چیزیں جب نظر سے گزرتی ہیں نا, تو وہ بہت اچھی بات ریفریش ہو جاتی ہیں, ریپیٹیشن ہو جاتی ہے, بہت سے اصول و قوانین کا, بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے. ہاں, اور یہ بھی یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ ہماری زندگی سے اس وقت کیسے ریلیٹ کر رہی ہے. کیونکہ کئی دفعہ آپ قرآن کے ترجمہ تو پڑھتے ہیں, لیکن وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ آیت اچھا اس وقت میری زندگی سے کیسے جڑ رہی ہے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھیں گے, ہم سنیں گے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں. آج کل تو موبائل میں بھی ہے, بکس میں بھی ہے, نوٹس میں بھی, لیکن جو اپنے ہاتھ کا لکھا ہے نا, وہ آپ کو بڑا یاد ہے.
وہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے، کیونکہ قلم سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا علم. 5 آیتیں جو شروع میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس نے قلم سے علم سکھایا. تو ہم قلم کو اگنور نہیں کر سکتے تعلیم کے معاملے میں. بچے کو بھی تو ہم قلم، سب سے پہلے قلم پکڑاتے ہیں نا، ہمارے لیے ادھوری ہے. ہم تو بہت ہی چھوٹے بچے کو قلم پکڑاتے ہیں، تو ہم خود جو ہے وہ قلم چھوڑ دیتے ہیں جب ہم زیادہ ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے. تو میرے لیے اتنا مشکل ہوا تھا کہ حالانکہ میں نے زیادہ نہیں، تقریباً 4-5 سال جو ہے نا قلم سے اپنا رشتہ توڑا. اور پھر جب اس کے بعد جب میں آ کے اس کو پڑھنے بیٹھی اور جب میں کلاسز میں بیٹھتی تھی، کئی دفعہ نا لفظ نہیں یاد آ رہے ہوتے تھے. لفظ لکھیں کیسے، کون سے ہاتھ سے آتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے انسان. لکھنے میں نا ہاتھ نہیں چلتا تھا، ہاتھ تھک جاتے ہیں، یہ چیز دکھ سکتی ہے. ہاں ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ پریکٹس نہیں رہتی نا. لیکن جب آپ لکھنے لگ جاتے ہیں تو جب میں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی، تو جو ہے میں لکھ رہی ہوتی تھی نا، میری برابر میں بیٹھی بندی مجھے کہتی تھی آپ تو سارا ہی لیکچر لکھتی ہیں. میں تو یہ سب نہیں لکھتی، میں تو صرف پوائنٹس لکھتی ہوں. میں تو مطلب استاذہ کا نا سے پڑھ میرے پورے پیج وہ جو وائٹ پر ہے کہ وہ پورے بھرے ہوتے تھے، ساتھ میں اور 2-4 بھی لگے ہوتے تھے، مطلب الگ سے بھی پیج اٹیچ کرتے. اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اور ابھی عادت میری ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں کسی کو جب فون پہ پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، تو ساتھ میں میرے پین اور وہ ضرور ہوتا ہے. تو میں ساتھ لکھ رہی ہوتی ہوں. میں جو اسے بول رہی ہوتی ہوں میں ساتھ لکھ رہی ہوتی ہوں. میں بول رہی ہوں اور لکھ رہی ہوں، اور اس طرح میں کر رہی ہوتی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں کہتی ہوں آپ نے کیا لکھا؟ کہتی میں تو کچھ نہیں لکھا. میں کہتی ہوں اچھا میں آپ کو تصویر بھیجتی ہوں جو میں نے لکھا. پھر میں تصویر بھیجتی ہوں اور کہتی ہوں اب یہ لکھ لیجیے گا اپنے پاس. اس وقت آپ نے نہیں لکھا. اللہ کرے کہ لکھ لیں. میں تو خیر مطلب میں بتاتے بھی لکھ رہی ہوں. اب تو ویسے تعلیم پی ڈی ایف پہ اور ان نوٹس پہ اور لیپ ٹاپس پہ ہو گئی ہے. لیکن وہ دیکھیں نا کتنی ناپائیدار ہے، وہ کب جو ہے وہ ختم ہو جائے، کب آپ کا جو ہے وہ پی ڈی ایف کرپٹ ہو جائے. بچوں کے کام سارے لیپ ٹاپ پہ ہی آ رہے ہیں. تو اس چیز کو قلم سے محبت ہے. ایک سجیشن ہے بڑی کیا؟ جو میرے ذہن میں بہت آتی ہے، پتہ نہیں اچھی ہے سوری، کہ جب آپ کہتے ہیں ہم جو نوٹس بنا کے دیتی ہیں نا اس کے نسبت نہیں لکھتے تھے نا. 1 سال میں نے انتظار کیا نا اس بات پہ، نہیں لکھتے تھے تو میں نے کہا چلے پھر وہ بار بار مجھے دہرانا پڑتا تھا. میں نے کہا کوئی ایک مٹیریل تو ہونا ساتھ میں، پھر کچھ تو میں نے بہت مجبور ہو کے وہ نکلوایا. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقصد، اور وقصد قصدہ سے ہے. قصد کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، صحیح ہے. تو ارادہ جو ہے نا وہ 2 چیزوں کے مابین ہوتا ہے. یہ 2 چیزوں، جیسے آپ 2 چیزوں میں جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں. میں بلیک کلر کا سوٹ لوں کہ میں وائٹ کلر کا سوٹ لوں، تو ان 2 کے درمیان میں پھر آپ کسی ایک چیز پر اسٹک ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو میں نے بلیک لینا ہے یا میں نے وائٹ لینا ہے، تو آپ اس کے درمیان فیصلہ کر لیتے ہیں 2 چیزوں کے مابین. تو وقصد جو ہے درمیانی روی. فی مشی کا، اپنی چال میں، یہ ہے میم شین یا اس کا روٹ ورڈ. مشی کا، اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو، یعنی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت ہلکے. یعنی کہ ہمیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت تیز چلنے کی. تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ لقمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری چال جو ہے نا وہ ہماری کردار کا حصہ ہے، شخصیت کا حصہ ہے. آپ کا پہلے بڑی بڑھیا نہیں کہتی تھی عورت لڑکی کا چال چلن کیسا ہے. چال جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی شخصیت کا وہ ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں بڑی اترا کے چلتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے تھوڑا سا اترا کے، تھوڑا مٹک کے چلنے کی، ہے نا. کچھ ہوتی ہیں ایسی. اور جن کا انداز جو وہ کیوں ایسی شادی آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس میں اسی لیے تو گر گئی تھی. تو جو ہے اب مطلب چال سے مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے چال سے بھی مرد اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لڑکی عورت کتنی اویلیبل ہے. آپ کے کھڑے ہونے کے انداز سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ ہماری دال انداز. اور جھک کے چلیں یا جو بھی، وہ جھک کر بھی چلیں. دوسرا یہ کہ ان کے انداز میں اتراہٹ نہ، کہ مطلب ایک خوبصورتی کا جو احساس ہوتا ہے نا انسان کو،
تو وہ انسان کو اترانے پر مجبور کر دیتا ہے. جیسے شادیوں پہ خواتین تیار ہوتی ہیں تو خود ہی ہاں ان کی چال آ ڈھال جاتا بدل ہے. جاتی ہے، ہیلز پہن کے ویسے ہی انداز بدل ہاں کہ جاتا ہے. خوبصورت لگ رہے ہیں ہم، اور پھر جو ہے انداز ہوتا ہے اور اڑی اڑی پھر رہی ہوتی ہاں ہیں جی. تتلیوں کی طرح. تو وہ انداز جو ہے نہیں ہونا چاہیے. وقصد فی مشی کا، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کیجیے، نہ بہت تیز چلیے نہ ہی اتنا سست چلیں کہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانہ روی اختیار کریں اور اپنی آواز بھی پست کریے. وغضض من صوتک، اپنی آواز بھی جو ہے وہ آپ کی پست ہونی چاہیے. اور پھر آگے کہا کہ ان انکر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، منکر ہم نے پیچھے ورڈ پڑھا ہے نا نکرہ سے، اسے انکرہ ناپسندیدہ جو ہے، الاسواتی آوازوں میں سے، لصوت الحمیر گدھے کی آواز. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو دل چاہتا ہے چپ ہو جائے چپ ہو جائے. جب وہ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا لاہور پڑھو، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اس کی آواز کانوں کو بھلی نہیں لگتی. اسی طرح کوا پہ بیٹھ جائے سامنے آپ کے، وہ کہاں ہے کائے مستقل کرا، چپ رہی ہوتی ہے آواز. تو یہ چیزیں ساری، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ سب سوچنے پر ہی مجبور کرتی ہیں اگر ہم سوچیں تو، کہ یہ چیزیں کیوں ہیں. یہ انسان کو یہ دکھانے کے لیے کہ کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، تمہیں بھی بری لگتی ہیں. جب ہم غصے میں بولتے ہیں تو سامنے والا بھی جو ہے یہی چاہتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، زور سے نہ بولیں. جب ہم غصے میں چلانا شروع کرتے ہیں، یہ میں اپنے لیے بھی ہے کہ غصے میں نہ چلائے انسان، کیونکہ جب انسان کا بس نہیں چل رہا ہوتا تو انسان چلاتا ہی ہے، یا تو مارے گا انسان، مارے نہیں تو پھر چلائیں گے، کچھ ایک کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ہے وہ سامنے سے ایک بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ نرمی سے کہیں، لیکن پیرنٹنگ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نرمی کے بعد بھی جو ہے وہ بات نہیں سنی جا رہی ہوتی. لیکن یہ اصل میں پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اپنے دلائل پر. جب ہم کبھی بحث کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہماری بات جو ہے نا وہ ہلکی پڑنے لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے سامنے والا غالب آنے لگا ہے، تو ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، پھر ہم زور سے بولنے لگتے ہیں اور وہ والیوم بڑھا کر ہم جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست کرو، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ زمین پر چلتے ہیں عباد الرحمن، زمین پر چلتے ہیں ہونا، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلونا تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ سلام کر کے اٹھ جاتے ہیں. وہ پھر بحث ہی نہیں کرتے، جہاں پہ ان کو آواز اونچی کرنی پڑے وہ آواز اونچی نہیں کرتے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا. اب یہاں تک نا بات لصوت الحمیر تک، یہاں تک بات جو ہے وہ لقمان علیہ السلام کی کمپلیٹ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگائے ہوئے ہیں. آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ویلیویبل چیز ہے، اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ہدایت فراہم کی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ کے سامنے آئے تو وہ کامیاب آئے. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت آپ کے دروازے پر نوک کرواتا ہے تاکہ آپ پلٹیں. کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اچھے راستے پہ چلنے لگے، اچھے ہو گئے، رمضان کا اثر نظر آنے لگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر دنیا کھینچ کے لے گئی، پھر آپ مصروف ہو گئے اپنی دنیا میں. پھر جو ہے وہ کسی نے بلا لیا، پھر آپ کسی کلاس سے یا کسی قرآن سے جڑ گئے، آپ نے کہا کہ نہیں میں پھر عمرے پہ چلے گئے اور عمرے سے واپس آئے، تھوڑا اثر پیدا ہوا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے نا اللہ کی طرف کام کرنا چاہیے، پھر آپ کرنے لگے، پھر آپ دنیا میں مگن ہو گئے. تو یہ بار بار، لیکن زندگی میں کتنی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ کو اس طرح بار بار جو ہے وہ ایک نوک آتی رہے گی. یہ بھی امتحان ہے ہمارا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ کو بار بار بلا رہا ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ جب اللہ نہیں بلائے گا، پھر کہے گا کہ نہیں آتا ہے. تو اس وقت سے پہلے کہ انسان کہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہو جائے، اور یہ کہ اللہ ہدایت کا راستہ بند کر دے، پھر سامنے حق ہو لیکن سنائی نہ دے، اور سامنے حق ہو اور دکھائی نہ دے، اس سے پہلے جو ہے وہ انسان اپنی اصلاح کر لے، بہت بہتر ہے. اور پھر کیا پتا کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہم کب جو ہے وہ آخری سانس لیں، ہمیں تو نہیں پتا نا. تو آخری سانس تک اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے، تابع دار رکھنا ہے، طالب علم رکھنا ہے. یہ آخری آیت کو کمپلیٹ کریں گے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنی نعمتوں کو بھرپور کر دے تم پر، ظاہری بھی و باطنۃ، اور باطنی بھی.
ظاہری نعمتیں تو آپ کے پاس ہیں جو کہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور باطنی کون سی ہیں؟ ہدایت کی نعمتیں، حکمت کی نعمت، نرمی کی نعمت. نرمی بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ خیر کثیر ہے، کہ نرمی آپ کو مل جائے کہ آپ کسی معاملے میں جو ہے آپ کی شخصیت اوور آل نرم ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے. وَلَا هُدًى وَلَا کتاب منیر، اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے، بس جھگڑے پہ جھگڑے. تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ بحثیں کرتے ہیں. دیکھیے دین میں نا بحث نہ کریں. آپ سے کوئی بحث کرے نا کہ فلاں ایسا ہے اور یوں ہے، صحابوں کے بارے میں، صحابیوں کے بارے میں، یا ہسٹری کے بارے میں، یا قرآن کے حوالے سے، جیسے وہ جو ثم أتموا الصيام إلى الليل، بحث نہیں کریں. اگر تو آپ کو علم ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو پہنچا دیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں پر آپ ہلکے پڑھ رہے ہیں، یا اب آپ کے پاس آپ کی کم علمی کی وجہ سے وہ لاجک یا وہ باتیں نہیں ہیں، تو آپ جو ہے قالوا سلامہ، یہ بحث کو چھوڑتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کون صحیح ہے، یہ کہہ کر آپ جو ہے وہ سم اپ کر دیں اس بات کو. بحث زیادہ لمبی طول نہیں دیں، کیونکہ طول جو لوگ باتوں میں ماہر ہوتے ہیں نا، جن کو باتوں کرنے کا فن آتا ہے، وہ آپ کو زیر کر ہی دیں گے، اور آپ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ میں تو حق پہ تھا، پھر بھی میں اس سے ہار گیا ہوں اور میری سمجھ نہیں. پھر آپ جو ہے نا آپ اندر سے شیکی ہوتے ہیں، کہیں میں غلط تو نہیں، یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ہاں شاید یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. تو آپ جو ہے نا ایسے میں جب آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ حق ہے، اور جب وہ حق ہے اور سامنے والا نہیں مان رہا تو آپ نے بحث نہیں کرنی. دین میں بحث الاؤڈ ہی نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے دین میں بحث کرنا. دین میں بحث کرنے والے شیطان کے بھائی، کیونکہ آپ جب اس میں بحث کے لیے نکلے، یہ ہوتا ہے سمٹائم کہ بات کر کے شاید کوئی بات نہ نہیں وہ لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب ہم جیسے لوگ ہیں جو ابھی تھوڑا بہت دین پڑھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم کو آئیڈیا ہو جاتا ہے سامنے والے نے نہیں ماننا، ہم جتنا بھی کوشش کر لیں. ہاں تو پھر ایسے میں پھر اپنے الفاظ نہیں ضائع کرنا، سامنے والے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ہی ہرانا ہے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم شیکی ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے نا دجال کا سامنا کرنے سے منع کیا گیا. وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوں گے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں بہت متقی اور میں تھوڑی نہ ہل سکتا ہوں. اگر آپ اس کے سامنے اللہ نہ کرے لیکن انسان اس کے سامنے جائے گا تو اس کا ایمان ہل جائے گا، وہ کفر پہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں سے جو کہ اتنے قائل کرنے کے مائل ہوں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بچنا ہے ان سے. یہ ہمارے اپنے ایمان کے لیے ضروری ہے. ان کو ہم کیا اصلاح کریں گے، ہماری اپنی خرابی آ جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے، اس لیے بحث کرنے کو منع کیا گیا. صحیح ہے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل عبادتنا. آمین یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.